نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کرنا ہے۔ قرآن مجید خود جب اس کا تعارف کرواتا ہے سورت کا تو کہتا ہے کہ احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے کہ کن کن ایلیمنٹس کی بنیاد پر اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہترین قصہ ہے، لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ پس منظر اس کا کیا ہے، کانٹیکسٹ یہ وہی چوتھا دور ہے، 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، وہ قریش آپ کو قتل کرنے کے منصوبے کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ دراصل یہ وہی زمانہ ہے جس میں پھر یہ یہودی جو تھے ان کے پاس یہ جانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور ان سے وہ ٹپس لے رہے تھے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا آپ کو کہ مکی دور کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ لوگ وہاں جایا کرتے تھے اور یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ اس فتنے کا سدباب کیسے کریں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں فتنہ ہے یہ، تو اس کا سدباب کیسے کریں، اس فتنے کو ختم کیسے کریں۔ تو وہ ٹپس دے رہے تھے کہ آپ ان سے یہ جا کے سوال پوچھیں۔ اس طرح کے نا کئی سوالات ہیں جو کہ آپ کو جو کانٹیکٹ کئی صورتوں کے کانٹیکس میں ملتے ہیں۔ جیسے ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی جو اصل جگہ تھی وہ تو ارض مقدس تھی، شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، تو یہ مصر میں کیسے آئے۔ تو یہ جب سوال انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مفصل جواب اس کا دیا اور یہ صورت پھر نازل ہوئی۔ اور اس میں پھر جو اس وقت حالات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی ایک طرح سے نا اس کی تطبیق ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔ جیسے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے بھائیوں نے اپنے طور پہ تو ان کو نقصان پہنچانا چاہا، ان کو جو ہے پھینک دیا کنویں میں، اور اس کے بعد اپنی طرف سے تو ان کا پلان یہ تھا کہ یہ مطلب کہ غلام بن جائیں گے اور ہم سے دور چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ ان کو اپنے عروج کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ وہ عروج کی پہلی سیڑھی تک پہنچا دیا، یعنی کہ وہ قافلہ آیا اور وہ ان کو لے کر چلا گیا مصر۔ اچھا، مصر میں پھر وہ پہنچتے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، جہاں سے پھر ان کا جو ہے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قریش کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو مرضی کر لو، تمہاری جو بھی پلاننگ ہو، آخر کا ہوگا وہی جو کہ اللہ چاہے گا۔ اور انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کیا مدینے سے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو وہاں سے آپ کا عروج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک وقت میں آخر یوسف علیہ السلام بھی جو ہے وہ وہاں کے حاکم بن جاتے ہیں، اور جو بھائی ہیں ان کے، وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے واقعے میں کہ وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی جو ہے باس پرس نہیں ہوگی۔ تو یہی بات پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ثابت آتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ گئے، آپ کو عروج ملا، آپ نے پھر مکہ فتح کیا، تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ سارے کے سارے جو تھے، یہ جو مشرکین اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ آپ کے رحم و کرم پہ تھے، آپ جو مرضی چاہتے ان کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ آپ نے باقاعدہ یہ نوٹ کروایا کہ میں تمہیں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی جو ہے باس پرس نہیں ہوگی۔ تو یعنی یہ اس قصے سے ایک طرح سے نا فیوچر میں ہونے والے واقعات جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی ایک ہلکا سا جو ہے اشارہ دے دیا گیا کہ تم جو مرضی کر لو، میرے رسول کو تم جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اس میں جو ہے 3 بڑے اسباق ہیں اس صورت کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اچھے اور برے کرداروں کا ذکر ہے اور ان کے اچھے اور برے نتائج، یعنی ان کے جو اعمال کے اچھے اور برے نتائج ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کئی کریکٹرز ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، عزیز مصر ہے، اس کی بیوی ہے زلیخا، وہاں کی عورتوں کا کردار ہے۔ تو مختلف کریکٹرز جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکٹرز جو ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کے پھر اچھے اور برے جو اچھے اور بری آؤٹ کمز ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کردار کی پختگی کی وجہ سے وہ کس طریقے سے ایک پوری سوسائٹی کو ٹیک اوور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہاں پر ایک غلام کی حیثیت سے گئے تھے، لیکن ان کے پاس کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پھر وہاں کے وہ حاکم بنے، ان کے کردار کی پختگی تھی۔ ایک اسٹرانگ کردار، ایک اچھا کردار جو ہے، بلند کردار، یہ آخرکار انسان کو جو ہے وہ اوپر لے کے جاتا ہے۔ یہ بظاہر جو ہے جو اچھے کردار کے مالک لوگ ہوتے ہیں
آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ اپرچونسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ذلیل وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کردار کے اوپر پختہ ہوتا ہے آخرکار مشکلات اس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آخرکار جو ہے اسی کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک بڑا اہم لیسن ہے جو کہ اس صورت کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تم جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کے خلاف تم جو پلاننگ بھی کر لو گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور جو بڑا اہم لیسن، چوتھا بڑا لیسن ہے کہ تقدیر اور تدبیر کو جمع کیسے کرنا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ بھئی تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو پھر یار میں عمل کیوں کروں؟ اگر انسان اپنے عمل کا جواز تلاش کرتا ہے تو پھر تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رہتا، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو عمل کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب اصل میں اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے وہ بھی اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو یہ مختلف مضامین اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام جو تھے بیسیکلی ان کی جو چار جو بھی بیویاں تھیں ان میں سے باقی جو 10 بیٹے تھے ان کے، 12 بیٹے تھے ٹوٹل ان کے، تو 10 جو ان کے بیٹے تھے وہ 3 بیویوں سے تھے، اور 2 جو تھے وہ ایک بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ 2 جو تھے یہ ایک بیوی سے تھے۔ فلسطین میں آپ جو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ہبرون کے مقام پہ رہا کرتے تھے، اور یعنی یہ جو واقعہ ہے جس واقعے کو ابھی آج ہم دیکھیں گے یہ کب رونما ہوا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 1890 کے قبل مسیح یعنی 1890 BC جو ہے اس کے قریب زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تقریباً جو ہے ایگزیکٹلی اگر ہم وہ اس کو اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں۔ تو اس زمانے میں یہاں پہ جو تھے فرعون آباد نہیں تھے، یعنی فرعون جو تھے ان کی حکومت نہیں تھی۔ یہاں پر یہ ہوا یہ تھا کہ 2000 BC کے قریب جو ہے یہ انہیں کہا جاتا تھا چرواہے بادشاہ، ہیکسوس کنگز کہا جاتا تھا۔ یہ باہر سے آئے تھے لوگ، بیسیکلی تو نسلاً یہ عربی نسل تھے، یعنی فلسطین اور شام کے علاقے سے یہ لوگ آئے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے جو ہے ریوولٹ کیا، اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ تھی فرعونوں کی ان کو انہوں نے جو ہے گرا دیا تھا، اور پھر یہ تقریباً 500 سال تک وہاں کے حاکم رہے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تو مصر کے اوپر جو ہے ان کی حکومت تھی۔ اچھا یہ جو تھے مطلب ان کا کیونکہ یہ عربی نسل تھے، اسی لیے جب جو یوسف علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں اور بعد میں بنی اسرائیل وہاں پر گئے ہیں تو ان کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا، کیونکہ نسلاً جو تھے وہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے ان کا تعلق تھا۔ یہ عربی نسل تھے، یہ بھی عربی نسل تھے، یہ سیمیٹک ریسز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو پھر بہت عروج ملا بنی اسرائیل کو وہاں پر، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کی طرف پھر سورہ مائدہ میں اشارہ ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب ہم نے تمہارے درمیان انبیاء رکھے علیہ السلام اور تمہیں بادشاہ بنایا تھا، تمہارے در بادشاہ تھے بڑے بڑے۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ عروج کا وہ زمانہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کا گزر چکا تھا، اس کا ذکر ہم دیکھ چکے ہیں وہاں پہ ہوا تھا۔ خیر اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے وہاں کی جو لوکل جو پاپولیشن تھی انہوں نے ان کے خلاف ریوولٹ کیا تھا، اور 1500 BC کے قریب جو ہے وہ حاکم بن گئے تھے، اور وہ کیونکہ ان سے انہوں نے حکومت چھینی تھی، ہیکسوس کنگز نے ان سے حکومت چھینی تھی، یعنی وہاں کی جو لوکل نبتی تھے یا جو بھی وہ جو قبطی جسے کہتے ہیں وہ تھے ان سے لی تھی، تو اس لیے ان کے خلاف بھی بڑے سخت تھے۔ یہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ جو یہ تھے ایکسوس کنگز کے اور ان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے بے دخل کر دیا، اور جو دوسری بڑی دشمنی تھی ان کی وہ پھر بنی اسرائیل سے تھی، کیونکہ بنی اسرائیل ان کے اوپر حکومت کرتے رہے تھے، اس لیے ان کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا۔ خیر اچھا اب یہ ایک اور اہم جو بات ہے کہ ہمارے جو مفسرین جو ہے اس وقت جو وہاں پہ حاکم تھا اس کا نام بتاتے ہیں ریان بن ولید، ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مطلب ہمارے مفسرین کے ہاں یہ بات ہے، لیکن بائبل اور دیگر جو ہم کتب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا ایپوفس تھا، ایپوفس جو ہے وہاں پر اس وقت حاکم تھا، اور جو جس علاقے میں اس وقت جو ہے ان کا یعنی سینٹرل دارالحکومت تھا یا کیپٹل تھا وہ ممفس کا علاقہ تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی جو ہے قاہرہ کے پاس موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچتے ہیں مصر میں،
2-3 سال یہ عزیز مصر کے گھر میں رہے، وہیں پہ وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم کریں گے. پھر 8-9 سال یہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد 30 سال کی عمر میں ملک کے جو ہے یہ ایک طرح سے پرائم منسٹر بنے. پہلے تو جو ہے وزیر خزانہ بنے اور بعد میں پھر یہ پرائم منسٹر بنے، اور 80 سال تک پھر جو ہے یہ وہاں پر حاکم جو ہے بطور حاکم کے رہے. اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین میں بلا لیا، اور اس علاقے میں جس علاقے میں ان کو رکھا وہ گوشن کا علاقہ ہے جو ان کے ہاں موجود ہے. تو یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب ہم اس قصے کو دیکھتے ہیں. آغاز بڑا خوبصورت انداز میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح آیات کی واضح کتاب کی جو ہے آیات ہیں. اچھا، الف لام را یا الف لام میم یا الف لام میم صاد، یہ جو سارے حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح معنوں میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کوئی سیکرٹ کوڈ ضرور ہیں. اللہ تو جانتے تھے اس بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، لیکن کسی وجہ سے اس کی تشریح ہمارے سامنے انہوں نے نہیں کی ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی اسپیشل کوڈز ہیں جن کا مفہوم ہمیں نہیں سمجھ آ سکا. تو خیر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم عقل پکڑو. نحن نقص علیک احسن القصص فاصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم آپ کو اب بہترین قصہ سنا رہے ہیں. اب وہ قصہ جو ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک یعنی اب اس میں تقریباً جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 ڈفرینٹ سینز ہیں. 28 جو ہے سینز میں ٹرانزیشنز ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سین ہے اس کے اندر یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ساتھ ان کے یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بھی ان کے نبی تھے اور ان کو بھی تعویل الاحادیث یعنی ان کو بھی یہ پتا تھا کہ خوابوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. انہی کے پھر بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، ان کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ملکہ دیا تھا کہ وہ دوسروں کے خواب کو جو ہے پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. تو اس لیے یہاں پر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا، یہ کوئی بہت ہی بڑا خواب ہے اور بہت ایک فیوچر کی کوئی بڑی پریڈکشن ہے اس کے اندر. اس لیے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں. اس کے بیک ڈراپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جیلسی چل رہی ہے، یعنی باقی جو 10 بیٹے ہیں وہ پسند نہیں کرتے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا کچھ نیچرل کوئی انکلینیشن تھی ان دونوں کی طرف. تو اس لیے وہ پیچھے جو ہے نا اس کے کانٹیکس میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سین آتا ہے جس کے اندر بھائی جو ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، وہ آپس میں جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی ابا جان جو ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ انہی کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے ہیں. تو ایسا کرو کہ کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی. خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پلاننگ کرنی ہے. تو وہاں ڈسکشن ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو قتل ہی کر دو، مار ہی دو اس کو تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن جو ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے جس کا نام لابی بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مارتے کیوں ہو بھائی اس کو، ایسے اپنے سر جو ہے گناہ لوگے. ایسا کرو کہ جو ہے اسی جگہ پہ کسی کنویں میں پھینک دو اس کو، وہ قافلہ آئے گا اس کو لے جائے گا تو تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو اس طریقے سے اس نے ایک مشورہ دیا جو سب نے قبول کر لیا. اب نیکسٹ سین میں بات آتی ہے کہ وہ اب پلاننگ کرتے ہیں. اب ابا جان کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے تو کیسے یہ پھر مطلب انجوائے کر پائے گا، ابھی بچہ ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ذرا کھیل کود لے گا، تو آپ ذرا اس کو جانے دیں ہمارے ساتھ. تو جب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو خدشہ یہی ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور تم اس کو بھول جاؤ گے، یہ بھیڑیا کھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے اس کو مطلب ایسے اگنور کر سکتے ہیں، اتنا بڑا ہم جتھا ہے، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ جانے دیں. تو خیر وہ جب جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، جا کے وہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں. وہیں پر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک الہام کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کہ گھبراؤ مت، ایک وقت آئے گا کہ تم اس واقعے کا ان کے سامنے ذکر کرو گے اور وہ حالت تمہارے لیے بہت بہتر ہوگی. تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ روئے نہیں وہاں پہ، نہ انہوں نے کوئی آہوزاری کی، بلکہ سکون سے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو یہ ایک سین آتا ہے. اس کے بعد وہی واپس جا کے انہوں نے وہی کہانی سنائی کہ ابا جان وہی ہوا کہ جناب وہ بیڑیا جو ہے نا وہ کھا گیا، وہ ہم کھیل میں کود میں لگ گئے تھے تو پیچھے سے بیڑیا آیا کھا گیا، اور وہ تھوڑا سا جھوٹا موٹا خون بھی لگا دیا، اور ان کی
ان کے کرتے کے اوپر کہتے یہ دیکھیں جی خون بھی ہے. تو اس پہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے. یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں، مطلب کس طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اب بس صبر ہی کرنا ہے. یعنی ان کو معلوم ایک طرح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ مختلف مقامات پہ سورت کے اندر کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا کوئی ایسی سمجھ دی تھی کہ وہ فیوچر کی بات کو پریڈکٹ کر لیتے تھے. تو ان کو کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اب صبر ہی کرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہی ایک اور سین آتا ہے جس میں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ وہاں پہ ڈول ڈالتا ہے پانی ڈالنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں پہ اس ڈول کو پکڑ کے باہر آ جاتے ہیں. جب وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یہ دو لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر آیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے، اس زمانے میں تو یہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ غلاموں کی، وہاں پہ لوگوں کو بیچ بھی سکتے تھے. اب تو وہ سلسلہ نہیں رہا. انہوں نے کہا اس کی تو بڑی اچھی قیمت لگ جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو نکال لو اور چھپا دو سامان کے ساتھ. وہ تجارتی قافلہ تھا. تو انہوں نے جو ہے دو بندوں نے ان کو نکال کے وہاں پہ چھپا دیا اور پھر وہاں جا کے مصر کے اندر جو ہے اس کو بیچ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت کم قیمت پہ بیچ دیا. ان کو کیا پتا تھا کہ یوسف اسلام کی حیثیت کیا ہے. خیر، وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو خریدا یوسف اسلام کو، وہ عزیز مصر تھا، ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی اہم پوسٹ پہ تھا، گورنمنٹ آفیشل تھا، اور اس کا نام فوتی فار بتایا جاتا ہے. یہ فوتی فار جو ہے یہ اور اس کی بیوی زلیخا جو ہے یہ ان کو خرید لیتے ہیں. اور فوتی فار کہتا ہے کہ بڑا اچھا لڑکا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. لگتا ہے یہی ہے کہ ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. خیر، اب یہاں پہ یوسف اسلام جو تھے وہ ایک طرح سے اب عزیز مصر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. اب عزیز مصر کے گھر میں وہ رہتے ہیں کچھ عرصے. وہاں پہ پھر جو ہے جو زلیخا ہے اس کا دل یوسف اسلام کے اوپر آ جاتا ہے. اب یہ اس سے بھی وہ اس کے بیک ڈراپ میں آپ نا، یعنی یہ گلمپسز ہیں، یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں اس کے اندر جو ہیں بیان کی گئی ہیں جس سے وہ پوری تہذیب آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ کس قسم کی تہذیب تھی. یعنی وہاں پہ جیسے اب انفارچونیٹلی ہمارا بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا کی جو تہذیب ہے اس کے اندر بھی ہے کہ جو ایلیٹ تھے ان کی بیویاں جو تھیں ان کے اندر حیا والا معاملہ کوئی نہیں تھا. تو یعنی یہ مطلب ایک نارمل سی بات تھی کہ جناب اس سے چل رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کی بیوی عزیز مصر کی، وہ یوسف اسلام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ مائل ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن ایک وقت جو ہے ایک دن آ کے وہ یہ پلان کرتی ہے جب گھر میں فوتی فار نہیں ہوتا کہ ان کے جو ہے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کرے. اس پہ اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوسف اسلام کو اگر ہم نے کوئی ایسی نشانی نہ دکھائی ہوتی تو وہ قریب تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو ہی جاتے یوسف علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کوئی نشانی نظر آئی تھی. وہ اس طرح سے بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کو سامنے دیوار پہ ان کی ایک تصویر نظر آئی جس پہ وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ نہ کرو. اس طرح کی کوئی تھی. ویسے تو اس پہ کوئی سند نہیں ہے کہ وہ کیا نشانی تھی، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کوئی نشانی ہم نے ان کو دکھائی جس کی وجہ سے وہ پختہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرف نہیں آؤں گا، لیکن اس نے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کی. تو یوسف اسلام جب بھاگے دروازے کی طرف تو پیچھے سے اس نے زلیخا نے آپ کا جو کرتا پکڑا جو کہ پھٹ گیا. اور جیسے ہی وہ دروازے تک یہ مطلب یوسف السلام پہنچے تھے تو دروازہ جب کھلا تو آگے فوتی فار کھڑا تھا. وہ کسی وجہ سے ویسے گیا ہوگا، وہ کوئی چیز بھول گیا ہوگا، واپس آ گیا. اب وہاں پہ تو ایک دم مسئلہ جو ہے فوتی فار کے سامنے یہ بڑا عجیب سینیریو جو ہے کھل گیا. اس جگہ پہ زلیخا نے اپنی بات کو بدل دیا اور مظلوم بن گئی. اس نے کہا کہ تم جو ہے کیا اس کے ساتھ کرو گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے ارادہ رکھتا ہے. اس پہ یوسف اسلام صاف انکار کرتے ہیں کہ میں نے فوتی فار، آپ عزیز مصر، میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بات جو ہے نا ذرا جو ان کی جو گھر کے اندر خاندان کے اندر پنچایت لگ جاتی ہے اور وہاں پہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اپنے نیک بندوں جو ہوتے ہیں، اپنے جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی جو ہے اس طریقے سے بندوبست کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پٹی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر یہ آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور مرد بھی جو مرد ہے وہ جھوٹا ہے. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہے تو فوتی فار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یوسف، سوری میں نہیں سمجھا تھا آپ کو
آپ اس کو بس بات کو آگے کرو. نہیں رسپیکٹ تو کرتا تھا کیونکہ ان کی جو شبیہ تھی، جو ان کی شکل و صورت تھی، وہ ایک فرشتے کی شکل کے تھے، یعنی بہت خوبصورت تھے اور بڑے نیک تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں سمجھ گیا ہوں بات کو. اب یہ جو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس کو ذرا اگنور کرو یار. اور دوسری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے پوطیفار واستغفری لذنبک، تو بھی اپنے گناہوں کی جو ہے استغفار کر اس کے اوپر، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی جو ہے خطا کاروں میں سے ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر یعنی اس طرح کی چیز جو ہے وہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہاں پہ اگر کوئی اچھی کوئی مطلب ایسی سوسائٹی ہوتی جس کا تعلق کسی دین کے اوپر ہوتا اور جس کی بنیاد کسی دین کے اوپر ہوتی تو بڑے تو غیرت مند وہاں پہ مرد ہونے چاہیے تھے. وہ تو کم سے کم ایک تھپڑ تو مارتا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا نہیں بس تم بھی ذرا اپنی اصلاح سوری کر لو، بس تم بھی ختم ہے. تو وہی بات ہے، یعنی ہمارے جو سوسائٹی اس وقت ہمارے اوپر جو تہذیب ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کے یہاں پہ تو یہ چیز ہے. وہاں پہ اگر ان کی کسی کی بیوی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں پڑی ہوتی ہے تو بس وہ تھوڑا رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سوری کرو، بات کو ختم کرو. کیونکہ ان کو پتا ہے وہ خود بھی ایسے ہیں اور عورتیں بھی پھر ایسی ہیں. تو وہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا. تو خیر اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے نا سوری کرو. اب وقال نسوۃ فی المدینہ، اب وہاں پہ ایک اور مسئلہ بڑھ گیا یوسف علیہ السلام کے اوپر. اچھا جیسے یہاں پہ آج کل بھی جو آپ کو پتہ ہے گوسپس ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مطلب نیوز چلتی ہیں اس طرح کی، جو انٹرٹینمنٹ کی جو نیوز ہوتی ہیں بڑی وائرل ہوتی ہے نا جی کہ فلاں جو ہے لڑکی نے فلاں کر دیا، فلاں ایکٹریس نے، معاذ اللہ غلط چیز ہوتی ہے ذری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب سوسائٹی بری ہو جائے تو پھر یہ چیز چٹپٹی ہوتی ہے بڑی. تو یہ چیز پھیل گئی بات، حالانکہ بات تو گھر کی تھی، یعنی عزیز مصر کے گھر کی بات تھی، لیکن یہ بات جو ہے ایلیٹس کی عورتوں میں پھیل گئی اور وہاں پہ نا کوئی ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو پتہ چلا ہے کہ جناب پتہ ہے آپ کو کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام پہ جو ہے وہ عاشق ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، کہ امرأۃ العزیز کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ تراودوا فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ گمراہ ہو چکی ہے. یعنی کوئی سٹینڈرڈ تو ہوتا ہے نا، مطلب ٹھیک ہے، یعنی یہ بات بری چیز نہیں ہے کہ کسی مطلب، حالانکہ دیکھیں وہ شادی شدہ عورت ہے لیکن اس کے بارے میں یہ مسئلہ ان کو نہیں ہے کہ یہ کسی اور غیر مرد کے ساتھ اس کا ایک تعلق چل رہا ہے یا یہ انٹرسٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں سٹینڈرڈ بڑا لو ہے، یہ غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی. اس پہ وہ عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی بڑے فخر سے کہتی ہے ایسی کی تیسی، میں بتاتی ہوں ان سب کو کہ میں سٹینڈرڈ میرا گرا نہیں ہے. اس نے پھر وہ بلائی، وہ ایک میٹنگ بلائی اور اس کہا کہ سب آؤ وہاں پر، ایک دعوت کی بڑی اس نے. اور یوسف علیہ السلام کو جب کہ بالکل محفل میں سب عورتیں موجود تھیں، تمام جو ایلیٹس کی عورتیں موجود تھیں، تو یوسف کو کہا کہ آؤ سرو کرنے کے لیے کچھ. تو جب وہ یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو وہ جو ہے نا ایک جو عورت تھی اس کو وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی نا، اس کو تو اس کا ہاتھ اس کا جو ہے کٹ گیا، یعنی وہ سیب وغیرہ کو کاٹ رہی تھی جو بھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو باقی عورتوں نے جان بوجھ کے بھی اپنا ہاتھ کاٹ لیا تاکہ یوسف کی قربت ان کو مل جائے. یوسف آئیں گے وہ آ کے کوئی پٹی شٹی کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے تمام عورتیں وہ تو اب یوسف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں پہلے ایک عورت تھی، یوسف السلام کے ساتھ اب مسئلہ ہو گیا کہ ساری کی ساری عورتیں یوسف کے پیچھے ہیں. ادھر یوسف السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھا تو مجھے جیل میں ہی ڈال دے، یہ تو میں اس مصیبت کو کیسے میں اب دیکھوں، پہلے تو ایک عورت میرے پیچھے، یہ ساری عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی. تو یہاں پہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تو جیل میرے لیے بہتر ہے. عزیز مصر سے بھی وہ کہتے ہیں. عزیز مصر کے بارے میں آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب کانٹیکسٹ میں کہ وہ تھوڑا ہے بھلا آدمی، لیکن وہ ایک زن مرید ٹائپ ہے، ذرا عورت کے آگے نہیں بول پا رہا وہ. تو وہ خیر ہے تو کچھ شرافت اس میں ہے کچھ. خیر وہ یوسف سے کہتے ہیں یار اب کیا کریں، یوسف اسلام بھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے نا جیل میں ڈال دیں، وہ کم سے کم یہ مسئلہ تو حل ہوگا. وہ کہتے ہیں ہاں یار میرے لیے بھی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ پھر جیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ یوسف اسلام کا اصل میں جو ہے پروفیٹک مشن شاید اس کا آغاز ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی ذری بات اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت دی اور تعویل الاحادیث عطا کی، لیکن غالباً یہ وہ دور تھا جس کے اندر پھر ان کا جو مشن ہے پراپر وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. اور پورا جو یہ قصہ ہے اس کی جان ہے یہ جو مقام ہے جہاں پہ جو وہ جیل کے اندر جو ہے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سین آتا ہے جس میں دو جو ہے جیل کے اندر لوگ انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو
جوان انٹر ہوتے ہیں اور آ کے وہ یوسف السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ خواب ہیں، آپ ان کی تعبیر بتائیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی شہرت بہت پھیل چکی تھی، یعنی لوگوں کو پتا تھا کہ یعنی یہ ایک ایسا بندہ ہے، ایک نیک بندہ ہے اور یہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، تو لوگ آ کے پوچھتے ہوں گے ان سے مختلف وقتوں میں۔ تو یہ دو لوگ انٹر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی مجھے خواب آیا ہے یوسف السلام، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں کہ میں جو ہے نا شراب کشید کر کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے جی مجھے یہ خواب آیا کہ جی میں جو ہے وہ میرے سر پہ جو ہے وہ روٹی ہے اور اس کو پرندے جو ہے وہ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آپ بتائیں کہ یہ کیا تعبیر ہے؟ تو اس پہ یوسف السلام کے جو ہیں اب یہاں پہ حکمت تبلیغ بھی سامنے آتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے حکیم انسان ہوتا ہے، وائز انسان ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ دعوت کیسے دینی ہے کسی کو، یہ اخلاص سے ماسٹر پیس ہے، یعنی پورے قصے کی ایک طرح سے ایک جان ہے اور ایک ماسٹر پیس ہے، جس میں وہ یوسف السلام جو ہے وہ کیسے ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کھانا جب سرو ہوتا ہے نا جیل کے اندر، آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر یہ ہوتا ہے، کھانا تو سرو ہوتا ہی ہے، یہ کھانا سرو ہوتا ہے، بس اتنی دیر تھوڑا ویٹ کر دو جب تک کھانا آ جائے، جب تک اس وقت تک میں تمہیں جو ہے اس کی تعویل بتا دوں گا، تمہارے خوابوں کی تعویل مجھے پتہ چل گئی ہے، لیکن میں کچھ باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ دعوت دیتے ہیں ان کو۔ اب دیکھیں دعوت کا انداز کیا ہے اور کیسے ہمیں دعوت دینی چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو ہے وہ ایک طرح سے خلاصہ سامنے آ جاتا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعویل بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، دیکھو یہ جو میرے بارے میں تمہیں پتہ ہے نا، میں بڑا تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں، اور جو نالج میرے پاس ہے یہ اصل میں میرا اپنا خاصہ نہیں ہے کہ میں نے یہ اچیو کیا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں پہلا انداز ہی ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی کوئی شیخی بکھیروں جناب میں بہت نیک ہو گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ دیکھو میں اپنی بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں نے تو وہ جو یہ جو قوم ہے نا جو غلط راستے پہ چل رہی ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتی اور آخرت کو بھی نہیں مانتی، میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بھی کہ یہ دعوت کا انداز ہوتا ہے۔ جب آپ اسے کسی کو یہ کہیں گے نا تو غلط ہے، تو وہ کہے گا بھائی تو جا بھائی، تو وہ بات ہی نہیں سنے گا پھر۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا واقعہ بتا دیں کہ یار میں کیسے دین کی طرف آیا، تو وہی حکمت یہاں پہ بھی وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپلائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں انہوں نے شروع کیا کہ تم غلط ہو، انہوں نے کہا دیکھو میں جو ہے اپنے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، اس قوم کا راستہ جو اللہ کو نہیں مانتی اور آخرت کو نہیں مانتی، اور واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے تو اب اس ملت کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی ملت تھی، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں وہاں کے لوگ جانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ جو ہے صحیح لوگ ہیں۔ تو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور یہ دیکھو اللہ کے لائق ویسے بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ خود سوچو نا کہ مناسب بات نہیں ہے یہ۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس شرک سے بچائے رکھا ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔ اب آگے کہتے ہیں یا صاحب السجن، اب دیکھیں انداز ہے، بڑے پیار سے اس کو بولا اے میرے جیل کے ساتھیو، ذرا میری بات غور سے سنو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا ایک خدا بہتر ہوتا ہے یا پھر کئی خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، خود سوچو کہ تمہیں اگر اطاعت کرنی پڑے دو تین آقاؤں کی، کیا یہ آسان کام ہوتا ہے یا ایک ہی آقا کی بات جو ہے ماننا آسان ہوتا ہے؟ اب وہ کیونکہ غلام تھے ان کو اس بات کا پتا تھا کہ دو تین آقاؤں کے پیچھے لگ جائیں تو پھر بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ایک کہے گا یہ کام کرو، دوسرے کہے گا یہ کام کرو، تو مطلب انسان کی زندگی ٹینشن میں رہے گی۔ اگر ایک ہی آقا ہے تو آسان ہے زندگی، یعنی سوچنے پہ مجبور کیا، مطلب ذرا سوچو کہ یار مطلب ایک بہتر ہے کہ یا کئی بہتر ہے۔ یہ جو ہے جب ہم بھی جب دعوت دیا کرتے تھے، جب یو کے میں تھا، تو اس وقت وہ میں نے بھی ایک جگہ پہ نا اسی لاجک کو آزمایا، ایک ہندو میرے سامنے آ گیا، میں نے کہا یار اپنا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ تمہارے کیا خدا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ میرے وہ ایک خدا یہ ہوتا ہے، ایک خدا یہ ہوتا ہے، ایک فلانا ہے، ایک فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ تو تقریباً نا 10 منٹ جو ہے اس نے ایکسپلین کیا کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ؟ تو خود سوچ کے نا کہتا ہے ہاں یار یہ آپ کا بہتر نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ تو میں نے کہا یار تو پھر
सीधी सीधी बात है, सिंपल दीन की तरफ आओ, ये क्या किस चक्कर में पड़े हो? तो वो कहते हैं कि जरा सोचो तो सही यार, इतने ज्यादा आकाओं की इताअत बेहतर है या एक ही की? तो अच्छा वो सोच पे पड़ गए होंगे। अब वो कहते हैं मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम। वही बात कि स्ट्राइक लगाना होता है आपने। यानी अब जब देखें कि वाकई बंदा जो है उस मुकाम पे आ गया है, तो अब एक ज़रब लगानी होती है ताकि वो ज़हन में उसके बात रहे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो अंदाज़ ही बड़ा कमाल था ना, उन्होंने तो फिर रख के एक चपेड़ लगाते हैं वो तो यहाँ पे भी यही बात है। ये तुम जिसकी बंदगी कर रहे हो वो क्या नाम ही तो है जो तुम लोगों ने और तुम्हारे आबा-अजदाद ने घड़ लिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई इसके ऊपर दलील तो नाज़िल नहीं की है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, देखो हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, उसी की बात माननी चाहिए। अमरा इल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, उसका यही हुक्म है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना हो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा रास्ता है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। फुल स्टॉप, बस इतनी ज़्यादा बात नहीं। हमारा ये होता है कि अव्वल तो हम दावत देते ही नहीं, और दावत देने के ऊपर चढ़ जाए तो फिर आज कहते हैं आज मुसलमान करके छोड़ना उसे। वो बंदा बेचारा कह रहा है भाई मैंने जाना है, मेरी बीवी बीमार है, नहीं नहीं बैठो इधर, तू ऐसी की ऐसी बहस नहीं जोड़ू। तो ये उनका टाइम कितना लिया होगा, 5-10 मिनट लिया होंगे ज़्यादा से, इस पे कितनी टाइम लिया होगा। वो खाना सर्व होना शुरू हुआ, उन्होंने कहा जी मेरी बात सुन लें। उसके बाद फिर उनकी तावील बता दी, उन्होंने बता दिया कि भाई ये तुम्हारी तावील है, कि जिससे वो कह रहा था कि मैं शराब कशीद करके पिला रहा हूँ, कि तुम तो आज़ाद हो जाओगे और तुम्हें फिर अपॉइंट कर दिया जाएगा बादशाह के साथ, और तुम उसको शराब पिलाने पे मामूर हो जाओगे। दूसरे को कहा कि तुम्हारा तो तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर से आके जो है वो नोच नोच के खाएंगे तुम्हारा सर जो है। तो ये उनको बता दिया और ऐसा ही हुआ, और वो बच गया। अच्छा, जिनके बारे में उनको पता था कि ये बच जाएगा, उसको जरा कहा कि यार देखो जब तुम जाना ना, मतलब वो जो उस वक्त बादशाह है, एपोफिस है या फिर रेयान बिन वलीद है, उससे मेरा जिक्र जरूर कर देना कि यूसुफ यूसुफ नाम का एक बंदा जिसके पास ये ट्रेड्स हैं, ये उसके औसाफ हैं, ये जेल में पड़ा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं आप फिक्र ना करें, मैं बता दूंगा। लेकिन वो शैतान ने बुला दिया उसको, और यूसुफ इस्लाम जो है कई साल यानी तकरीबन 8-9 साल वहां पे ही रहे। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये सारा वाक़या आता है कि कुछ अरसे के बाद जो है वो वहाँ पे एक ख्वाब आता है बादशाह को। बादशाह को ख्वाब आता है कि जनाब कि वो ख्वाब इस तरह से आता है कि जी एक 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं, और 7 जो मोटी गायें हैं वो 7 पतली गायों को खा रही हैं। ठीक है जी? और 7 जो बालियाँ हैं वो हरी हैं और 7 खुश्क हैं। तो वो अपने जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, जो उसके दरबारी होते हैं, उससे पूछता है कि इसकी क्या ताबीर है? बताओ ज़रा मुझे। तो वो जो दरबारी होते हैं वो तो ख़ैर मतलब कोई निकट्टू किस्म के लगते हैं। वो कहते हैं, "जी ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ख्वाबों का कोई ऐसे परेशान ख्वाब है, छोड़ें इसको।" लेकिन उसके दिल में बात बैठी होती है कि ये कोई ख्वाब है ज़रूर है मुझे जो बार-बार आ रहा है। तो उस वक़्त उसे याद आ जाता है वो जो उस वक़्त शराब पीने पर मामूर था। यानी वो जिसको यूसुफ इस्लाम ने बताया था कि तुम रिहा हो जाओगे। उसको याद आता है कि ओहो हो! यूसुफ इस्लाम के बारे में तो मुझे मुझे उन्होंने कहा भी था बताना, मुझे भूल गया। तो वो कहता है बादशाह को कि मुझे एक बंदा पता है, मुझे ज़रा टाइम दे, मैं ज़रा जाके उनसे मिल के आता हूँ। तो ये फिर जाता है वहाँ पे, और हालाँकि काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद मुलाकात हुई, तो कुछ मतलब अपोलोजाइज़ ही कर लेता है। लेकिन उन्होंने बड़ा मतलबी किस्म का बंदा है, कहता है जी आप बड़े नेक हैं, आप बस ये मसला बता दें मुझे कि ये ख्वाब आया है बादशाह को। यूसुफ इस्लाम फ़ौरन इसकी ताबीर बताते हैं। यानी इतना ज़बरदस्त उनके पास ये इल्म था कि वो एक मतलब कोई वेट भी नहीं करते थे, फ़ौरन जो है वो उसकी ताबीर बता देते। तो उसने कहा हाँ, इसकी ताबीर तो ये है कि अभी 7 जो साल है ना, वो बड़े कहत वाले आने वाले हैं, ठीक है? और वो तमाम गल्ले वो खा जाएँगे, यानी तमाम गल्ला जो तुम्हारा है, अवेलेबल है, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो 7 साल आएँगे, वो मतलब ऐसे होंगे जिसमें काफ़ी पानी मतलब बारिश भी बरसेगी और खूब जो है वो पैदावार होगी। तो तुम्हें जो है बहरहाल जो इन 7 सालों के अंदर जो है जो भी बालियाँ हैं, गंदुम को उसके अंदर ही रखना है, यानी गंदुम को बाहर ना निकालना, उनके जो खोशे हैं उसके अंदर ही रखना। तो बाद में जो है वो 7 सालों में जब जो कहत का मामला होगा, वो तुम्हारे लिए जो है काम आ जाएँगे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी पॉलिसी भी बता दी। तो इस तरह जब वो पूरा एक प्लान उन्होंने दे दिया, ये जब बात जाके उस बंदे ने जाके बादशाह को बताई, तो बादशाह तो हैरान रह गए। ये तो बहुत ही कोई मतलब समझदार आदमी है, और ये क्या कर रहा है वहाँ पे जेल में? वो कहते हैं कि जी इसको तो बाहर निकालो भाई जेल में, इसको यहाँ पे लेके आओ। अब यहाँ पर यूसुफ इस्लाम का वो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वाली बात सामने आती है। यूसुफ इस्लाम जो है वो कहते हैं कि मैं ऐसे यहाँ से नहीं निकलूँगा जब तक कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर मेरी शख्सियत पे जो एक स्याह धब्बा लगा हुआ है वो साफ नहीं हो जाता। उनसे पूछो जाके कि बादशाह से पूछो
کہ یہ جو عورتوں والا مسئلہ جو ہوا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ اتنی نون بات تھی کہ بادشاہ کو یعنی صرف ریفر کرنا ہی کافی تھا کہ یہ جو عورتوں کا مسئلہ کیا تھا، عورتوں کا اور وہ عزیز مصر کی بیوی کا مسئلہ کیا تھا۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس نے کورٹ میں بلا لیا، تمام عورتوں کو بلا لیا اور زلیخا کو بھی بلا لیا، اور بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی عورتوں بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پہ وہ عورتیں سب سے پہلے وہ خود ہی جو ہے مان لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بے شک جی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو بہت نیک آدمی ہے، یہ تو ہماری بس یہ جو ہے کوشش تھی کہ اس کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور پھر جو ہے وہ زلیخا کو بھی کوئی وجہ آ جاتی ہے، وہ بھی کہتی ہے ہاں جب بات کھل گئی ہے تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، بات یہی ہے کہ میرا قصور تھا، میں نے اس کو تو اپنی طرف بلغانے کی کوشش کی تھی، یہ نیک آدمی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر وہ جو سیاہ دبا تھا وہ دھل گیا۔ اب جو ہے وہ اب جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام جو ہیں اگین نبی جو ہوتا ہے وہ ایک عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا بڑا کمال تھا کہ میں بچ گیا۔ یہ ساری جب بات ہو گئی عورتوں نے مان لیا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کے بارے میں کوئی پاکیزگی بیان نہیں کر رہا کہ میں بڑا نیک تھا۔ نفس جو ہے وہ تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، مطلب نفس سے ہمارا جو ہے بیسیکلی ہر انسان کے اندر ہے، جیسے وہ اینیمل سیلف آپ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ وہ لبیڈو کہہ سکتے ہیں فرائڈ کی ٹرمز کے اندر، کہ ہر شخص کے اندر جو ہے ایک اینیمل سیلف ہے، ایک اسپرچل سیلف بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے ہمارا، لیکن ایک حیوانی وجود بھی ہے، اور حیوانی وجود جو ہے وہ بالکل ایسے ہی بہیو کرتا ہے جیسے کہ حیوان بہیو کرتا ہے۔ اس کو جب کوئی کھانا کھانا ہے تو اس کو حلال و حرام کا نہیں پتہ، اس کو اگر اپنی یہ جو شہوانی جذبات ہیں اس کی تسکین کرنی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حلال و حرام کیا ہوتا ہے، اس کو اس کی تسکین چاہیے بس، تو اس لیے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ تزکیہ نفس کا جو سارا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ جو ہے فوکس اسی پہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کی جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس پہ انشاءاللہ بات ہم آگے کریں گے جب یہ موضوع آئے گا، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، اللہ ما رحم ربی، اللہ یہ کہ میرا رب کسی پہ رحم کرنا چاہے، تو اللہ کا رحم تھا کہ میں بچ گیا، ورنہ میں اپنی کوئی پاکیزگی بیان نہیں کر رہا کہ میں بہت بڑا نیک تھا۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے غفور رحیم ہے۔ لیکن اس کانٹیکسٹ میں اب یہ دیکھیں کہ ایک نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کے دوسرے سے بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک طرح سے پردہ پڑ جائے، تو وہ ایک طرح سے یہ بات کہہ کے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ان سے بھی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے معافی ان کو بھی معافی مل جانی چاہیے۔ تو یہ ایک نبی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو اس اتنی سی بات سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کریکٹر کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ خیر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ تو اب ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں، بتائیں کہ کیا اب کون سی پوسٹ آپ کو دی جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ جو ہے وزیر خزانہ بنا دیں، میں جو ہے بالکل اس کے اوپر انی حفیظ علیم، میں جو ہے علیم بھی ہوں اس حوالے سے، نالجبل بھی ہوں اس ایشو کے اوپر، اور حفیظ بھی ہوں، یعنی میں اس کی حفاظت بھی کروں گا آپ کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کی۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک جگہ دے دی، تمکن دے دیا، اور وہ جہاں چاہے پھر جو ہے وہ جا سکتے تھے۔ یہ ہوا کہ پہلے وہ وزیر خزانہ بنے تھے، اور بعد میں جیسا کہ پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ پھر وزیر اعظم بن گئے تھے، اور بادشاہ کی حیثیت جو تھی اس وقت وہ سیریمونیل رہ گئی تھی، جیسے کہ اس وقت جو ہے ماڈرن مونارکیز میں ہوتا ہے، جیسے برٹش مونارکی کے اندر بھی ہے کہ وہ کوئین جو ہے اس کی حیثیت اب سیریمونیل ہے، اصل میں تو جو پرائم منسٹر ہے وہی سب چیزیں رن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی پھر اس ارینجمنٹ وہاں پہ ہو گئی تھی، یوسف اسلام باقاعدہ ایک طرح سے وہاں کے رولر بن گئے تھے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس نے جو ہے بیعت کر لی تھی حضرت یوسف اسلام کے ہاتھ پر۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے پھر یہ ہو گیا کہ اب یوسف اسلام ہی مطلب بلا شرکت غیر وہاں کے حاکم بن گئے تھے۔ اب یہاں سے ایک اور سین آتا ہے کہ اب کچھ عرصہ گزر گیا ہے، غالباً وہ وقت آ گیا ہے، وہ قحط والا جو انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال قحط والے آئیں گے، اب وہ قحط والے سال جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس دوران جو ہے یوسف اسلام کے بھائیوں کو تو نہیں پتا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس وقت تو حاکم بن چکا ہے، ان کو تو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے وہاں پہ پھینکا تھا، تو ان کے بھائی جو ہیں اب ان کو جو ہے غلہ وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ لینے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے جو ایک انتظام کیا تھا وہ اتنا بہترین تھا کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، بلکہ وہ باہر کی بھی جو سوسائٹی تھی، گریٹر جو آؤٹ اسکرٹس تھے، وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ ان کو وہ غلہ دے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ غلہ جو ہے وہ لینے کے لیے۔ اچھا اب یوسف اسلام جو تھے انہوں نے پہچان لیا کہ ان کے بھائی ہیں،
تو باتوں باتوں میں انہوں نے مطلب ان سے گلوا بھی لیا کہ ان کے ایک بھائی بھی ہیں، ایک بنیامین ان کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم جب تم آنا نا تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا، میں ذرا ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ اور جو انہوں نے غلہ وغیرہ دیا تھا، جو پیسے وغیرہ انہوں نے دیے تھے، پیمنٹ کی تھی، وہ پیمنٹ بھی جو ہے انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ وہ ان کے سامان میں ہی رکھ دو تاکہ یہ واپس آئیں میرے پاس۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ جو پیمنٹ لے کر آئے تھے اس کو بھی سامان میں رکھ دیا اور غلہ بھی پیک کرا دیا۔ جب یہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو ان کے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت ہی نیک کوئی بادشاہ ہے۔ تو اپنے پھر والد کے پاس جاتے ہیں، اور اب کس منہ سے جائیں گے؟ پہلے جو انہوں نے حرکت کی تھی، والد سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے بنیامین، اس کو ہمارے ساتھ ذرا بھیج دیں۔ انہوں نے کہا اچھا، یعنی جس طرح تم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا تمہیں بنیامین بھی میں تمہیں بھیج دوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ایک بڑا اچھا بندہ ہے، یہ غلہ بھی دیتا ہے اور ساتھ ہماری جو جو پیمنٹ کی تھی وہ بھی اس نے واپس کر دی، تو ہم بڑا اچھا جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین غلہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد یہ سارا خیر ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ وہ یعقوب علیہ السلام جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اجازت تو تمہیں دوں گا لیکن پہلے تمہیں عہد کرنا پڑے گا، تم پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کا پورا وعدہ کرو میرے سے کہ تم جو ہے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس کا پورا خیال رکھو گے، اور اس طریقے سے تم جو ہے وہاں پہ جاؤ۔ اور ساتھ پھر انسٹرکشن بھی دے دی انہوں نے کہ دیکھو جب وہاں پہ داخل ہونا تم تو یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ ملٹیپل دروازوں سے داخل ہونا، یعنی ان کو کوئی خدشہ، وہی یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی وہ جو سکس سینس ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیپیبلٹی دی تھی، ان کو پتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی راستے سے داخل نہ ہونا بلکہ ملٹیپل راستوں سے داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آنے والی آفت ہے میں اس کو ٹال تو نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلے گا، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جیسے انہوں نے والد نے کہا تھا ویسے ہی مختلف راستوں سے داخل ہوئے۔ اس کی ایک یہ تعبیر بھی مفسرین نے کیا کہ ایسے نظر نہ لگ جائے نا، مطلب 11 بھائی جا رہے ہیں بڑے، مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے نظر بھی لگ سکتی ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے اور کچھ جو ہے مسئلہ جو ہے درپیش ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ملٹیپل دوا سے داخل ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ کوئی ٹال تو نہیں سکتے جو اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر پڑنے والی تھی بات، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، الا کہ ایک حاجت ایک تعبیر ذہن میں آئی یعقوب علیہ السلام کی جو انہوں نے بتا دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یہ وہ اللہ کے کوئی خاص علم کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا کیا تھا، اور یہ لگتا یہ ہے کہ علم تقدیر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یعنی آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں علم۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ علم ہم نے دیا تھا، انہوں نے پھر بھی تعبیر کی، تو یہاں پہ وہ تقدیر اور تعبیر کا جو ہے نا وہ جو بیلنس ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تقدیر اول تو ہمیں بتائی نہیں گئی کیا لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اقبال نے بھی کہا نا کہ تقدیر کے پابند نہ بتا تو جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اللہ کے دو قسم کے احکامات اس دنیا میں چل رہے ہیں، ایک احکامات شریعت ہیں اور ایک احکامات قضاء و قدر ہیں، احکامات تقدیر ہیں۔ احکامات تقدیر جو ہیں ہمیں نہ تو بتائے گئے ہیں نہ ہم اس کے مکلف ہیں، یعنی اگر ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کوئی چیز کوئی حکم تو ہم اس کو فالو کرنے ہیں کیسے جو ہے وہ مسئول ہو سکتے ہیں؟ ہم جس کو فالو کرنے کے مسئول ہے وہ کیا ہے؟ احکامات شریعت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اقبال نے بھی یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کسی معاملے میں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں تو بتایا گیا ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جیسے بعض اوقات ایونٹس جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو اگر تقدیر کا فیصلہ پتہ بھی چل جائے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ کی شریعت میں حکم ہے، چاہے وہ تقدیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اقبال کا یہ بڑا واضح فلسفہ ہے کہ you have to فائٹ اگینسٹ تقدیر مینی ٹائمز، جو ہے آپ کو تقدیر کے خلاف فائٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تقدیر کی پابندی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو حالانکہ پتہ بھی تھا کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تدبیر بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کو جب پتہ چل کہ پہلے ہی گیا ہے کہ جو نبی ہونے کے ایسے سے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ جو بھی گڑبڑ ہونی ہے، تو پھر تدبیر کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے ان سے ہو کے رہے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے تعبیر بتائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقدیر اور تعبیر تقدیر اور تدبیر جو ہے اس کو بیلنس کرنے کا ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے جو یہاں پہ سمجھایا گیا۔ اس کے بعد پھر اچھا اس کے بعد وہ جب پہنچ گئے بھائی بھی ان کے پہنچ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے بھائی کو جو ہے اشارہ کر دیا کہ دیکھو میں یوسف ہوں، لیکن تم نے بتانا نہیں ہے اس کے بارے میں۔
انہوں نے پھر ایک پلاننگ کی تھی کہ کس طریقے سے جو بنیامین کو وہیں پہ روک لیا جائے۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ جب انہوں نے وہ مطلب سامان وغیرہ پیک کیا، ان کا جو بھی غلہ وغیرہ لے کے جانا تھا انہوں نے، تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو شاہی پیمانہ ہے، یعنی وہ جو جس سے وہ مطلب ڈالتے ہیں اس کے اندر غلہ، اس کو بھی جو ہے رکھ دیا ان کے سامان میں، یعنی یہ پلاٹ کرنے کے لیے کہ یہ چوری کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے خاص طور پہ جو بنیامین تھے ان کے سامان میں، مطلب باقی لوگوں کا سامان تھا، ظاہر بات ہے 11 بھائی ہیں تو سب کی ایک ایک بوری بنائی ہوگی انہوں نے، تو جو بنیامین کی جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے وہ شاہی پیمانہ رکھ دیا، اور اس کو بتا بھی دیا بنیامین کو، میں نے اس طرح پلاننگ کیا تاکہ تمہیں میں اپنے پاس رکھ لوں۔ تو اب یہاں پہ جب وہ سب انہوں نے وہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ حضور وہ تو آپ کا جو شاہی پیمانہ ہے وہ تو گم ہو گیا ہے، تو میں نے کہا پھر تو سامان کی جو ہے تلاشی لی جائے گی، جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ نکل آیا۔ اب بنیامین تو بیچارے وہ تو خاموش کھڑے تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب وہ بھائی بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ یہاں پہ ان بھائیوں نے کوئی ایسی بات کی جو یوسف علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا اس کا بھائی بھی تھا، وہ بھی ایسا ہی چور تھا، اس نے بھی اس طرح چوری کی تھی، یہ بھی جس میں اس نے چوری کی، اب کیا کریں؟ آپ اسے چھوڑ دیں بس، اب اس میں ابا جان ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم مطلب ان کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ تو اس طرح کر کے وہ بات یوسف علیہ السلام کے منہ پہ کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ برے لوگ ہیں کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، تو ادھر وہاں پہ انہوں نے بیسیکلی اب پوچھا کہ اچھا کیا کیا جائے ان کا، تمہاری شریعت کے اندر پھر کیا اس کا حکم ہے کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے جو چوری کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ جو بھی چوری کرتا ہے اسی کو پھر جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی وہی اس کی سزا ہوتی ہے، اس کو آپ غلام بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت میں فیصلہ ہے، حالانکہ اس وقت جو یہاں پہ قانون چل رہا تھا بادشاہ کا، اس کے تحت وہ بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر ایک بڑا ایک اہم اصول سامنے آتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے پھر جو ہے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں یا جو وہ لوگ جو سرو کر رہے ہوتے ہیں کفر کے سسٹم کو یا باطل نظام کو، وہ کہتے ہیں دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی تو سرو کر رہے تھے نا بادشاہ کو، تو اس لیے ہم بھی جو ہے ایک کافر بادشاہ کو سرو کر رہے تھے، تو ہم بھی اگر یہاں پہ سرو کر رہے ہیں کفر کے سسٹم میں تو کیا مسئلہ، ہم تو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہاں اپنے کیپیسٹی میں جتنا ہم اچھا کام کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے جہاں پہ اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے اب وہ شریعت الہی کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ اس کیس کے اوپر انہوں نے خاص طور پہ وہ جو پرانا کہیں بادشاہ قانون تھا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ان کو رکھنے کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اس کی اجازت نہیں تھی، یعنی ایون کہ یہ ایک مطلب ایک طرح سے وہ کوئی سیریس کیس تو تھا نہیں، یہ تو خود ایک انہوں نے پلاٹ کر کے اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے ایک اس طرح کی تعبیر کی تھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور انہی کا ایک جو تھا وہاں پہ کارندہ تھا، ان کا اسسٹنٹ تھا، اس نے ان کو ایک اور ٹیکنیک بتائی کہ انہوں نے کہا جی اس طرح تو کریں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، آپ بادشاہ کے قانون کو استعمال کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، مطلب ان سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے، اور اس کو پتا تھا، بڑا سمجھدار تھا کہ ان کی شریعت میں ایسا فیصلہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو بھی غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بات رائے آپ کو دی، تو یوسف علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی، اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، چاہے وہ مطلب ایک عارضی نوعیت کا یہ مسئلہ تھا اور اتنا سیریس مسئلہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے بھی اللہ کی شریعت کو توڑنے کی جو ہے حاجت نہیں رہی۔ اور اس طریقے سے وہ پھر جب انہوں نے بتایا کہ جی وہی غلام بنا لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو میں پھر رکھ لوں گا اس کو، بنیامین کو رکھ لیا۔ یہاں پہ بھائی بڑے پریشان ہوئے، ظاہر بات ہے یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے بڑا عہد کر کے آئے تھے، یہاں پہ خاص طور پہ بڑا بھائی تھا، وہ کہتا ہے میں تو بالکل جو ہے واپس جانے والا ہوں ہی نہیں، میں تو کس منہ سے جاؤں گا ابا جان کے پاس، تو میں نہیں جاتا۔ خیر بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس پہ جو ہے اس نے کہا تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت تو کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو جانے کے اب اس میں ہوئی نہیں، میری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں جا کے اب ان کو فیس کروں ابا جان کو، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں بے شک کہ ہم نے تو کوئی ایسی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن اس نے چوری کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے ایسی بات، بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر ان سے وہ منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہائے یوسف، یعنی یہاں پہ
ان کو یوسف السلام کی جو محبت ہے وہ دوبارہ سے اس کی وجہ سے جو ہے ایک انہوں نے ایک بھری ان کی یاد سزانے لگی ان کو. ان کی آنکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ رنج و غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھی، یعنی رو رو کے سفید ہو چکی تھی. گو کہ اللہ کے نبی ہیں، گو کہ ان کو شاید پتہ بھی ہو کہ ایک وقت میں ان کو ملاقات ان کی ہو جائے گی یوسف علیہ السلام سے، لیکن محبت تھی ان کی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ، تو وہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اور غم کو جو ہے مطلب اس وقت غم جو ہے ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. خیر بیٹوں نے کہا کہ واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی لگے رہے گی آپ کو، یوسف کو بھول جائیں، وہ تو گیا مر کھپ گیا، بھیڑیا کھا گیا اس کو، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ بھول جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، میں تمہیں تو نہیں کچھ کہہ رہا، میں تو اللہ سے ہی گلہ کر رہا ہوں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ اور یوسف السلام کی اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، یعنی اب تم دونوں کو جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، لیکن رب کی رحمت سے ناامیدی وہی کرتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو بڑا دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر سی جو ہے پونجی وہ لے کے آئے ہیں، کچھ پیسے لے کے آئے ہیں، ہمیں پورا غلہ جو ہے وہ دے دیں ناپ تول کے، اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دینے والا ہے. اب یہاں یوسف السلام نے پھر اپنی اصل آئیڈینٹی ان کے سامنے رکھ دی. ہاں بھائی تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کو ایک دم کیسے نا ریولیوشن ہوتی ہے، بندہ جب بعض اوقات فوکس نہیں کر رہا ہوتا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کیا آپ یوسف ہیں، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، تو تم نے جو ہے یہ بہت برا کیا جو تم نے کیا. تو اس پہ وہ نادم ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس حالت میں آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کو اللہ نے عزت دی، ہم ہی غلطی پر تھے. اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ میری کوئی باس پرس نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کو دو، یا جب آپ ان کے اوپر ڈالو گے، ان کے منہ کے اوپر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. یعنی یہ ایک طرح سے وہی یعنی کرامت تھی جو یا معجزہ تھا جو یوسف السلام کے ذریعے سے سامنے آیا. تو ایسے ہی ہوا، وہ جب وہاں لے کے گئے، وہ انہوں نے قمیض ڈالی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، مجھے پتا تھا یہ چیز ہونے والا. انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں. یعنی اس وقت سارے بھائی جو ہیں اب ایک طرح سے نادم بھی ہیں اور سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں. ابا جی اب ظاہری بات ہے اتنے ایسے مشکل میں رہے وہ ان کی وجہ سے، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں عنقریب میں تمہارے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اتنی جلدی تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری بات کو معاف کر دیا جائے. خیر یہ سب لوگ جو ہیں یوسف السلام کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. اب یہاں پہ وہ جو ایک طرح سے نا وہ ڈراپ سین ہے، ورفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے والدین کو جو ہے اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور سارے جو بھائی تھے انہوں نے سجدہ کیا. وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا، اے ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، یاد کریں جو میں نے آپ سے کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے وہ ڈراپ سین ہو رہا ہے اس واقعے کا. لیکن آگے جو بات ہے بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ حالانکہ بھائیوں نے سب کچھ ان کے ساتھ کیا، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں بھجن، یہ میرے پہلے یہ تو خواب کی تعبیر ہوگی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے باہر نکالا اور آپ کو جو ہے اس طرح سے گاؤں سے جو ہے میری طرف پہنچا دیا. اور دیکھ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے تنازع ڈال دیا تھا، یعنی جب لڑائی ہو جائے نا تو اس میں یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ شیطان پہ ڈال دیں. نہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہیں تو نے یہ کیا تھا، وہ کہے تو نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح تو میں سے تو کام نہیں چلتا. تو اصل میں شیطان ہے جو آپس میں تنازع ڈالتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بھائیوں سے بات بھی اٹھا دی، انہوں نے کہا یہ شیطان کی وجہ سے جو ہے سب کچھ ہوا تھا. بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا جو رب ہے وہ جس پہ چاہتا ہے اپنا کرم کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. یہاں پہ جیسے نا ایک انسان ٹرانس میں چلا جاتا ہے، جب اس طرح کی بات انہوں نے کی تو اپنے جو ہے خیالوں میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایسے مومنٹس ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کو وہ یاد آ گئی باتیں کس طریقے سے اللہ نے جو ہے میرے پر کرم کیا. ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے جو ہے مجھے بادشاہت عطا کی،
وعلمتنی من تعویل الحدیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو زمین و آسمان کا خالق یا اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمانی کی حالت میں ہی فوت کرنا اور نیکوں میں ملانا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اب اس کے اوپر اپنا تبصرہ فرما رہے ہیں، یہ تو پورا واقعہ ختم ہو گیا، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں وہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی، یعنی جب کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ تو وما اکثر الناس بلو خرست بمؤمنین، تو اس لیے آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہے، آپ ان سے کوئی اجرت و طلب نہیں کرتے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے جو کہ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور جن سے یہ منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی نشانی ہے نا یوسف علیہ السلام کی کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ہر اس خیر سے شر برآمد، ہر شر سے خیر برآمد کیا جو ان کے اوپر آیا۔ تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے، دنیا میں اکثریت جو چل رہی ہے انسانوں کی، کہ وہ ایمان تو لے کے آتے بھی ہیں اگر اللہ تعالیٰ پر، تو ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی شرک کے ساتھ جو ہے ملاوٹ ہے ان کی توحید میں۔ تو یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے؟ اب یہاں پہ وہی جو تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین کو کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان کی وجہ سے، وہ لوگوں پہ عذاب آیا تھا۔ اور آپ کہہ دیجیے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ راستہ ہم خود اس پہ جو ہے پوری طریقے سے یقین نہیں رکھتے، ہم جو ہے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ تحقیق کے ساتھ اور بڑے دلیل کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں، اسی لیے ہم اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یہ جو اعتراض ان کا ہوتا ہے کہ ہم ہی جیسے انسان کے پاس وحی کیسے آ گئی، اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کہ جب وقت کا رسول جو ہے نا امید ہونے لگا اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، تو فوراً ہی ہمارا جو ہے ہماری مدد جو ہے ان کے پاس آ گئی، جب ہم نے چاہا اسے نجات دی اور اسے جو ہے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا، یعنی لوگ جو ہے جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں پیغمبر کو کہ آپ نے جو ہے بار بار کہا ہے کہ عذاب آئے گا، آخر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وقت ہوتا ہے اس کا، آخرکار وہ آ جاتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نصیحت ہے اور عقل والوں کے لیے بہت سی نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان اور ایماندار لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک انالیسس ہے جو مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو کس طریقے سے یہ اصل قصص ہے، یہ بہت سے اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے اندر ایسے واضح فیچرز ہیں جو کہ کسی بھی اگر پیس آف لٹریچر میں ہوں گے تو وہ قصہ جو ہے، وہ سٹوری یا وہ مووی، یہ تو ظاہر بات ہے مختلف جنرز ہیں نا، ناول ہے، شارٹ سٹوری ہے، مووی ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب جو ہیں بیسیکلی یہ شارٹ سٹوری یا سٹوری کو ایکسپلین کرنے کے مختلف جنرز ہیں۔ تو ان میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جو اگر ڈل جائیں تو وہ ایک ماسٹر پیس یا بلاک بسٹر مووی بن جائے گی، وہ بڑا بیسٹ سیلر ناول بن جائے گا۔ تو وہ اگر ہم ان کو اگر لسٹ کریں تو وہ سب کے سب یہاں جمع ہو گئے ہیں، یعنی یہ ایسا زبردست قصہ ہے کہ اس کے اندر ان سب کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک اچھی جو کہانی ہوتی ہے، اچھا ڈرامہ یا مووی، اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ اوپننگ ہوتی ہے، ایک ایسی انٹرسٹ اوپننگ ہوتی ہے جو انسان جو ویورز ہیں ان کو کیچ کر لیتی ہے۔ اب یہاں پہ جو اوپننگ ہے بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی اوپننگ ہے، اور ایک خواب ہے جو اپنے باپ سے وہ کر رہے ہیں، اس سے آغاز ہوتا ہے، انسان ایک دم جو ہے ہوک اپ ہو جاتا ہے اسٹوری کے اندر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیچر بھی اس کے اندر ہے۔ پھر ایکسپریشن آف ایموشنز ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیڈ ایموشنز ہوتے ہیں، کچھ گڈ ایموشنز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایموشن کے اوپر پوری مووی بنتی ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، اس پہ پوری مووی بن جاتی ہے، پورے ناول بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نفرت ہے، تکبر ہے، خوف ہے، شہوت ہے، لسٹ ہو گیا، فیئر ہو گیا۔ ہارر موویز آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ وہ لسٹ والی موویز ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ دیکھیں، وہ بہرحال نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو فریب ہے، فراڈ ہے، سازش ہو گئی ہے، ایسپیوناج ہے، انتقام، وینجینس ہے۔ اب یہ سارے وہ بڑے ایموشنز ہیں
کہ جو ایک ایک ایموشن کے اوپر موویز بنتی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ مطلب اچھا یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ان تمام ایموشنز کو جمع کیا گیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں جیلسی کو بھی، نفرت کو بھی، تکبر ہے، خوف ہے، شہوت ہے، فریب، سب کو جمع. اچھا پھر یہ کچھ ہوتی ہیں بیڈ ایموشنز، ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں گڈ ایموشنز، ان کے اوپر بھی پوری پوری موویز بنتی ہیں، پورے ناولز بنتے ہیں. اس کے اندر صبر ہے، وفاداری ہے، یعنی پیشنس ہے، لائلٹی ہے، دیانتداری ہے، آنیسٹی ہے، بہادری، بریوری ہے، پاکیزگی ہے، ہمدردی ہے، معافی ہے. اچھا اس کے اندر وہ گڈ ایموشن بھی سارے جمع کر دیے گئے ہیں. یعنی ایک ہی واقعے میں اتنے سارے ایموشنز کو کور کرنا اٹس سیلف اے ماسٹر پیس. یعنی بہت ریئر آپ کو مطلب ناممکنات میں سے ہے کہ اتنے زیادہ ایموشنز ایک اسٹوری میں کور کیے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوری میں کور ہوئے ہیں. پھر پلاٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ سیٹنگ کیا ہے جس کے اندر یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. کئی سالوں پر یہ پلاٹ محیط ہے اور اس میں مختلف کردار ہیں، مختلف مناظر ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ٹرانزیشن ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ڈسکنٹینیوٹی ہے. تو یہ مطلب پلاٹ ہے، انٹرسٹنگ ہے. پھر ویل ڈیولپ اسٹرکچر ہوتا ہے، مطلب آپ کوئی بھی ڈرامہ ہوگا، مووی ہوگی، اس کا ایک ویل ڈیولپ اسٹرکچر ہوگا. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گن سکتے ہیں، باقاعدہ 28 سینز ہیں. یعنی 28 اگر آپ پکچرائز کرنا چاہیں اسے تو آپ 28 ڈفرینٹ سیٹس بنا سکتے ہیں اور 28 ڈفرینٹ ایپیسوڈز بنا سکتے ہیں. یعنی ایک ڈرامہ اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ 28 ایپیسوڈ کا ڈرامہ بنتا ہے. ایک مووی بنانا چاہیں تو یہ 28 ڈفرینٹ سیٹس بنتے ہیں جن کے اندر پھر ٹرانزیشن ہو رہی ہے. تو ایک ویل ڈیولپڈ اسٹرکچر ہے اس کا، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. پھر کریکٹرز، کسی بھی اچھی سٹوری، اچھے ناول کی جان جو ہوتے ہیں وہ کریکٹرز ہوتے ہیں. آپ ناول اگر پڑھنے کا آپ کو شوق ہے تو ایک ایک کریکٹر کے اوپر جو ہے بعض کا 4 5 پیج ہوتے ہیں کہ وہ کریکٹر کس طرح کا ہے، تاکہ اس کی تمام جو ہے چیزیں سامنے آ جائیں. تو قرآن مجید نے بھی یہاں پہ بہترین جو ایکسپلینیشنز دی ہیں کریکٹرز کے بارے میں، لیکن اکانومی آف ورڈز بھی ہے. یعنی چند الفاظ کے ساتھ جو ہے ایک پورے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مختلف کریکٹرز ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف ہیں، بھائی ہیں ان کے. پھر ان کا ایک بڑا بھائی ہے جو کہ بہتر لگتا ہے ان سب میں سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں سے نکالنے والے لوگ ہیں، وہ دو جو لوگ ہیں، عزیز مصر ہے، زلیخا ہے. عزیز مصر کے گھر کا وہ بزرگ ہے جس نے فیصلہ دیا. تو مختلف کریکٹرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ ایک بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن، ان کی ڈیٹیلڈ پروفائل آپ سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہت کم ہیں. تو یہ کریکٹرز جو ہیں وہ اصل جان ہوتے ہیں کسی اچھی سٹوری کی. یہاں پہ آپ کو اسٹرانگ کریکٹرز اور انٹرسٹنگ کریکٹرز ملتے ہیں. پھر اسٹرانگ ڈائلاگز جو ہے کسی بھی سٹوری کے اندر جو ہے اس کی جان ہوتے ہیں. یہاں پہ بڑے زبردست ڈائلاگز ہیں. یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے، یعقوب اور دوسرے جو بیٹے ہیں ان کا ڈائلاگ ہے، یوسف اور زلیخا کے ڈائلاگز ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں جو کہ آپ اس کے اندر فیچر نظر آتا ہے. پھر ٹینشنز اور ریزولوشنز. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹوری کے اندر جو ہے جو ٹینشنز کریٹ کی جاتی ہیں ان کی ریزولوشن جو ہے وہ ریورس آرڈر میں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ اچھے ڈرامے کا. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں ان کی ریزولوشن ایگزیکٹ ریورس آرڈر میں ہوئی ہے. یعنی یہ ایک اتنا زبردست فیچر ہے جو ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں جتنا بھی لٹریچر رہا ہے اس میں استعمال ہوتا رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یوسف کا خواب پہلی ٹینشن کریٹ کرتا ہے کہ اس کا کیا تعبیر ہوگی. بھائیوں کا یوسف کے خلاف اقدام جو ہے اس کی کیا آؤٹ کم ہوگی کہ میں یوسف السلام کو پھینک دیا، اب کیا بنے گا ان کا، ایک اور ٹینشن کریٹ ہوئی ہے. پھر زلیخا کا یوسف کو جو ہے وہ پٹانے کی کوشش کرنا، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، کیا زلیخا کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. دیگر عورتوں کی کوشش شروع ہو جاتی ہیں، کیا عورتیں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی. یہ ٹینشن ہے نا. اب یہ جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے انسان کو ہک کر کے رکھتی ہے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ یار اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، آپ فوراً کہتے ہیں کہ یار اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. پھر اس کی ریزولوشن جو ہوئی ہے وہ ریورس آرڈر میں ہوئی ہے. یعنی بادشاہ کا خواب ہے، یہ بھی اس کی تعبیر کیا ہوگی. پہلے بادشاہ کا خواب سامنے آتا ہے، اس کی تعبیر سامنے آتی ہے. پھر یوسف کی رہائی ہوتی ہے. پھر عورتوں میں جو سب سے پہلے عورتیں جو ہے وہ اپنا اعتراف کرتی ہیں، پھر زلیخا اعتراف کرتی ہے، پھر بھائیوں کو یوسف معاف کرتے ہیں اور پھر آخر میں خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں سے شروع ہوا ہے آخر میں اس کا پہلی جو ٹینشن ہے اس کی ریزولوشن اینڈ میں آ رہی ہے. اسے کہتے ہیں انوولوشن اینڈ ایوولوشن ان ریورس. تو یہ فیچر بھی آپ کو اس میں واضح نظر آتا ہے. پھر کلیئرلی ریکگنائزیبل کلائمیکس ہونا چاہیے. کلائمیکس آپ کو نظر آ رہا ہے وہی جہاں سے شروع ہوا ہے. ایسی سٹوریز آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، ایسی موویز دیکھی ہوں گی جس سین سے آغاز ہوتا ہے اینڈ بھی اس سین پہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی پوری مووی گھوم کے آخر کار اس پہ آتی ہے. تو ایک کلائمیکس آپ کو ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کلائمیکس ملتا ہے جب تمام وہ جو ہے بھائی مل جاتے ہیں اور ماں باپ مل جاتے ہیں. سیٹسفائنگ اینڈنگ ہے. ایسی اینڈنگ سیٹسفائنگ کہلاتی ہے کہ جس کے اندر تمام جو برے کردار ہیں ان کو بھی اپنا پورا اجر مل گیا، جو اچھے کردار ہیں ان کو بھی اجر مل گیا، اچھا اور برا اجر مل گیا، اور ایک طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوا.
مطلب آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی برا ہوا ہے، سب یعنی باقی جو ہے ایون کہ زلیخا اور عورتوں والا معاملہ بھی جو ہے ایک طرح سے سیٹل ہو گیا، اور یوسف السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ ختم کریں یہاں پر، اور باقی بھی جو سارے معاملات ہیں کہ ہر کسی کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوا، مطلب ہر کسی کے ساتھ اچھا ہوا، آخر کا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی بہتر ہوا کہ ان کی بینائی واپس آ گئی، تو ایک سیٹسفائنگ اینڈنگ ہے جو کہ آپ اس کو نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اسٹرانگ اوور آل تھیمز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس میں کتنے تھیمز ہیں، مسئلہ تقدیر کو واضح کیا گیا ہے، پھر کردار کی پختگی کے حوالے سے بات ہے کہ ایک پختہ کردار کس طریقے سے معاشرے پر قابل معاشرے کے اوپر حاکم بن سکتا ہے، اچھی بری انسانی صفات اور ان کے اچھے برے جو اثرات ہیں ان کو دکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ ایک اور اسپیکٹ جو کہ اینڈ میں جس کی طرف ریفر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے قصے یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اہل کتاب نے خرابیاں ڈالی ہوئی تھیں، جو اہل کتاب نے جو ہے کتاب جو ان واقعہ کے اندر تحریف کی ہے یہ اس کو کریکٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب ان کا قصہ وہاں پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی جو ہے ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کے شخص ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو بڑے روئے اور چلائے، یعنی انہوں نے ایک عام بچے کے طور پہ اس کو پیش کیا، جب قرآن مجید جو ہے ان لوگوں کے کچھ اہم صفات کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے تحمل سے وہاں پہ بیٹھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو وہاں پہ بائبل میں تفسیرات ملتی ہیں اور تشریحات ملتی ہیں تو وہاں پہ لگتا ہے جیسے کہ ایک ایسا باپ ہے جیسے رونا دھونا لگایا ہوا ہے اس نے، اور وہ جناب وبیلا کر رہا ہے اور جناب بیٹا مجھ سے کھو گیا، جبکہ یہاں پہ ایک صبر کا پیکر ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو ایک قد دکھایا گیا ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، جب بادشاہ نے بلایا تو وہ بڑے ایک وقار سے گئے ہیں، انہوں نے کہا پہلے میرا مسئلہ، میرا دھبا میرے شخصیت پہ جو پڑا ہوا ہے وہ ختم کرو پھر میں جاؤں گا، لیکن یہاں پہ جو ہے ان کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ جب وہ گئے تو بادشاہ کے دربار میں جو وہ چیزیں دیکھ کے وہ دھکا بکا رہ گئے اور مطلب بالکل جو ہے سٹنڈ ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے نا ان کی شخصیات کے اوپر جو انہوں نے جو ہے دھبے ڈالے تھے قرآن اس کو صاف بھی کرتا ہے۔ تو اسٹرانگ تھیمز ہے اس کے اندر۔ خیر یہ سارے کچھ چیزیں ایک انالیسس سے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا، یہ واضح ہو کہ یہ احسن القصص ہے۔ ابھی تو کچھ چیزیں اس کے سامنے ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی، لیکن اس کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، بہت سے اور لیسنس بھی لرن کی جا سکتے ہیں۔ آگے جو ہے اب سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد یہ بھی مکی صورت ہے اور زمانہ وہی ہے 10 سے 13 نبی کا جو زمانہ ہے۔ رعد اور ابراہیم یہ دو صورتیں جو ہیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، اور دونوں کے وسط میں جو ہے ایک اہم فلسفی بیان کی گئی ہے، اسلامک فلسفی کے حوالے سے جو ہے بڑی گہری صورتیں ہیں یہ، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیونکہ دونوں پیئرز ہیں یعنی سورہ ابراہیم اور رعد، تو دونوں کے عین سینٹر میں ایک اہم فلسفی کو رکھا گیا ہے، ایک پرل ہے جو سمجھ لیں کہ نا وہ ایک پیالے کے پینتے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر غور کر کے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یعنی انسان اسلام کی فلسفی آف ہسٹری کیا ہے، اسلام کی جو فلسفی ہے کہ ایک فلسفی صحیح اور غلط کیسے ہوتی ہے، یا کس حد تک کیسے ہم اس کو ایسس کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، یہ سارا جو ہے معاملہ آپ کو جو ہے ان دو صورتوں میں نظر آتا ہے۔ اچھا یہاں پہ وہی اس کے کانٹیکس میں جو فرمائشی معجزہ ہے اس کا مطالبہ جاری ہے، اور اس کا خیر جواب بھی دیا گیا ہے کہ وہ فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور اہل ایمان کو بارہا سمجھایا گیا کہ لوگ اب جو مرضی ہو جائے ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کہ اب ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھانے اور تلقین کا انداز غالب ہے اس کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، آپ کے رب کی جانب سے جو بھی اتارا جاتا ہے یہ بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ بہت سے مظاہر فطرت سے جو ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اسی نے سورج اور چاند کو جو ہے وہ کام پہ لگا رکھا ہے، ہر ایک اپنی میعاد معین تک جو ہے اپنے سرکل میں گھوم رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے، اس میں پہاڑ اور نہریں چلا دی ہیں تمہارے لیے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کی جوڑے ہیں، دوہرے پیدا کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے مظاہر فطرت ہیں جن پہ انسان غور کر سکتا ہے۔ پھر زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اہم دلیل ہے رب العالمین کے وجود اور ان کی وحدانیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل، جس کے اوپر جو ہے آج
بہت سی تحقیق بھی ہوئی ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمارا زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو شاخدار نہیں ہیں۔ تو سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی تو اوپر سے ایک ہی پڑتا ہے، لیکن مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے، ایک بار جو اس پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انسان غور کرتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی آم کے درخت کے اوپر سیب اگائے، کبھی سیب کے درخت کے اوپر مالٹا اگائے، تو یہ کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ الٹا یہ سسا چل رہا ہے، کبھی تو ایسا ہو نا پھر کبھی آم کے درخت کے اوپر کوئی سیب اگائے، کوئی کوئی جو ہے کیلے کے درخت کے اوپر جو ہے کوئی سیب نکل آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ ہم موجود ہیں اور اس پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو خام خواہ میں اس پہ تعجب کر رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ یہی ہیں جن کے گردن میں توق ہوں گے وہاں پہ، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو آپ سے سزا کی جلدی کر رہے ہیں نا راحت سے پہلے، یقیناً ان سے پہلے سزائیں مثال کے طور پہ گزر چکی ہیں۔ انہیں بتا دیں کہ پہلی بھی قومیں جو تھیں انہوں نے جھٹلایا تھا تو ان کو ہم نے ختم کر دیا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک آپ کا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی۔ وہ تو رب جو ہے وہ صرف نظر کرتا ہے، ورنہ وہ پکڑنا شروع کر دے تو پہلے ہم نے وہ آیت دیکھی تھی، اللہ ہمارے اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں تو دنیا میں ایک چوپایا بھی باقی نہ بچے اگر ہم جلدی پکڑنا شروع کر دیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ وہی ایک ہی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی انہوں نے بار بار۔ آپ دیکھیں گے اس کانٹیکسٹ میں وہ مضمون ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ فرمائشی معجزہ دکھائیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، آپ انہیں بتا دیں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو فرمائشی معجزہ دکھاؤں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یہ بات ضرور ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ آپ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس میں پھر اللہ اپنی قدرت کے اور بھی ایسپیکٹس بیان کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو بھی مادہ اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہے کہ وہ جو شخص ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی ساری تفصیلات اللہ ہی جانتے ہیں۔ پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، ظاہر و پوشیدہ کا وہی عالم ہے، سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تو مجھے کسی کا اپنی بات کو چھپا کے کہنا اور آواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو یا جو دن میں جو ہے چل رہا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کا علم ہے، یہ سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے کہ جب تک انسان کی موت نہیں آتی تو اس کے اوپر نگہبان فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو بڑی تفصیلات ہے ابن کثیر نے بیان کی ہیں کہ مطلب انسان کے اوپر کئی فرشتے ہیں، مطلب ایک تو کرامن کاتبین ہیں جہاں پہ اچھائی و برائی لکھ رہے ہیں، لیکن کئی اور فرشتے بھی ہیں، جیسے ایک فرشتہ جو ہے ہمارے منہ کے اوپر ہے جو موذی جانور کو جو ہے اندر نہیں جانے دیتا، اس طریقے سے ایک جو ہے وہ ہماری پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے کہ جو اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کو وہ ذلیل کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک بڑے جسے کہتے ہیں کہ چیکس ہیں ہمارے اوپر، یہ سارے فرشتے جو ہیں ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل جو ہے اس پہ ابن کثیر نے پیش کی ہے کہ تقریباً بعض جگہوں پہ 12 کا ساتھ ہے کہ تقریباً 12 جو ہے فرشتے ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مطلب اس میں تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک سے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ رعد اس لیے اس کا نام پڑا سورت کا کہ رعد کہتے ہیں گرج کو، ٹھیک ہے، یہ جو جب بجلی چمکتی ہے اور ایک کڑاکا ایک ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو بھاری بادل ہوتے ہیں، جب کالے بادل آتے ہیں تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی نہ آ جائے، بجلی نہ ہم پہ گر جائے، یا پھر بارش تیز نہ ہو جائے اور سیلاب ہی نہ آ جائے، اور امید اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے بارش آئے گی، باران رحمت کا نزول ہوگا، یہاں پہ کھیتیاں اگیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کا تعلق جو ہے آپ کا رب کے ساتھ بھی ہے، رب سے آپ کو خوف بھی کھانا ہے اور اس سے امید بھی رکھنی ہے۔ خوف اس بات پہ کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس پہ پکڑ نہ لے، اور امید اس بات پہ کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اسی کو پکارنا حق ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا پکارنا ایسے ہی جیسے آپ اپنے چہرے سے دور کر کے ہاتھوں کو رکھ لیں اور پانی پینے کی کوشش کریں تو پانی تو ظاہری بات آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے یہ پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پکارتے رہیں، وہ تو لوگ سنتے نہیں ہیں ان کی بات۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے،
اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر مخلوق جو ہے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ایک انسان ہی ہے جو سجدہ نہیں کرتا۔ انسان ہی جو ہے کہ ناشکرا ہے، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں تم سجدہ نہ بھی کرو، تمہارے وجود کا ایک حصہ تمہارا سایہ تو سجدہ کرتا ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب سورج جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے 12 بجے کا ٹائم جب ہوتا ہے تو انسان کا سایہ جیسا کہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جیسے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو انسان کا سایہ جو ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہ بھی کرو، تمہارے وجود کا ایک حصہ تمہارا سایہ وہ ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے، تو آپ کہہ دیجیے اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجیے کہ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بناؤ گے؟ تو کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یعنی اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش جو ہے مشتبہ ہو گئی ہے؟ کس طرح جو ہے یہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اور پھر یہ مقام آتا ہے جس میں ایک اہم فلسفی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیہ۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اپنی وسعت کے مطابق مختلف جو ہے نالے بہ نکلے، اور پھر پانی کے ریلے نے اوپر سے جو جھاڑ پھونک تھا اس کو ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اس چیز میں جس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس میں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے مثال جو ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طریقے سے اب حق و باطل کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اب جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی چیز وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ حق و باطل کی مثال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب تاریخ کو جو ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو تاریخ کے والے سے مختلف تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ ایک سائیکلک ویو آف ہسٹری ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک تھیوری جو ہے اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو ہیگل نے پیش کی تھی، ہیگل ڈائلیکٹکس جو ہیں، اس کے اندر ایک تھیوری ہے کہ جناب انسان کی سوچ کیسے جو ہے آگے ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تھیسس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر ایک سنتھسس وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیگل کا پورا فلسفہ نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تھیسس ایک نظریہ آتا ہے، اس کے خلاف ایک نظریہ آتا ہے، دونوں ٹکراتے ہیں تو پھر ایک نیا نظریہ وجود میں آتا ہے۔ جب وہ نیا جو نظریہ ہوتا ہے وہ دونوں کی خیر کو جمع کر دیتا ہے، پھر وہ نظریہ جو ہے خود تھیسس بنتا ہے، پھر اس کے خلاف ایک دوسرا اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر ٹکراتے ہیں اور تیسرا نظریہ آتا ہے۔ اس طرح آگے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ مسلسل جو ہے شعور اس کا جو ہے ارتقا پذیر ہے، ارتقا کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک ویو آف ہسٹری ہے کہ اس طرح حق و باطل، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں نا کہ ایک حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہسٹری کے اندر، اس طرح یہ کہہ رہا ہے ہیگل کے دو نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ان میں سے جو خیر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایوولوشنری پروسیس ہے جو چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو اسلامک ویو آف ہسٹری ہے وہ کیا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے اس دنیا میں۔ باطل آتا ہے، آ کے کچھ عرصے جو ہے وہ حق کو چھپا دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگ آتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ باطل کو جو ہے سرنگوں کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ اس طرح بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا۔ جب طالوت اور جالوت کا وہ قصہ اللہ نے بیان کیا تھا تو پھر کیا ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حق والوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ باطل والوں کو ختم کرتے ہیں، حق دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق و باطل کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا اسپیکٹ بھی اللہ نے بیان کیا کہ جو حق ہوتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور باطل جو ہے وہ بظاہر بڑا اونچا لگتا ہے، جھاگ جیسے جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو جھاگ کی طرح وہ پھولا ہوا ہے، لیکن باطل کے اندر اصل میں وہ سکت نہیں ہوتی، وہ آخر کار اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا جو ظاہری ابھار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو حق والوں کو جو ہے جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ جب ڈٹ جاتے ہیں تو آخر کار پھر وہی باقی بچتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا جیسے آپ کوئی بھی مادہ، کوئی بھی سونا ہے یا چاندی، اس کو جب گرم کرتے ہیں تو امپیورٹیز جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اور پیور چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اسلامک ویو جو ہے ہسٹری کے حوالے سے یا
رائٹ اینڈ رانگ کے حوالے سے، حق و باطل کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ خیر، تو کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اور شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اور جس کو جو ہے نصیحت نہیں ملی، تو خیر نصیحت وہی قبول کر سکتے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں ان کے لیے جہاں پہ رہیں گے یہ، جو نیکوکاروں کے لیے بنائے گئے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا یہ اچھا بدلہ تمہیں ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی، وہی بات بار بار کہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ ان کو جواب دے دیجیے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تم پلٹو گے اللہ کی طرف تو اللہ تمہیں راستہ دکھا دے گا، ورنہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان لانا ہے ان کے لیے اب قرآن نازل ہو چکا ہے۔ قرآن واضح معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد اب کسی اور معجزے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ بے شک جو مومنین ہیں ان کو تو ذکر یعنی قرآن مجید جو ہے اس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے بے شک بہتری ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں جو ہے گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری جا رہی ہے پڑھ کر سنا دیں۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کو ہم نازل کرتے جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یعنی اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو جو مرضی آپ دکھا دیے جائے گا نہیں ماننے والے۔ اگر ایسا کوئی ہم ان پہ کلام نازل کرتے، ایسی کتاب نازل کرتے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر یہ تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اصل بات میں ہدایت ہے، ورنہ دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل دے دی گئی ہے۔ دلیل کے ہوتے ہوئے اب مزید دلیل جو ہے اس کا مطالبہ کرنا یہ صرف ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ نہیں ماننا چاہتے۔ وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کئی اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے یہ شریک بنا رہے ہیں، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین و آسمان میں وہ جانتا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ تم اللہ کو آپ ڈکٹیٹ کرو گے کہ کیا جو ہے اللہ کے سوا اور بھی لوگ ہیں جن کو تم پکارو گے، یا صرف جو ہے تم ایسی باتیں کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو کیا گیا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہاں باغات ہیں، وہاں پہ پھل ہیں ان کے لیے، اور بہترین سایہ ہے، یہ انجام ہے ان نیک لوگوں کا۔ اور کافروں کے لیے جو ہے وہ دوزخ ہے، جنہوں نے ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، آپ ان کو بات بتائیں جو حق بات ہے۔ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ ہی بچانے والا ہوگا، اس لیے آپ ان کو یہ سب بتا دیں۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، انسان ہی بنایا تھا، کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکا کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے کر آ جائے، تو آپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی نشانی لے کے آئیں گے۔ یہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت پڑھت موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی آیت آتی ہے اس کے سورت کے اینڈ میں، جسے ہم کنکلوڈ ہی کریں گے اس پہ تقریباً، جس نے تقدیر کے حوالے سے جو ہے میرا اپنا جو ذاتی نظریہ جب میں سوچا کرتا تھا وہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور واقعی ایک ایسی آیت ہے کہ انسان جو ہے اس کے بعد اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ جب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں وہ فرمائشی معجزہ دکھائیں اور بار بار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں نہیں دکھاؤں گا، اور تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، میں نے یہ لکھا ہوا ہے میرا فیصلہ کہ یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں جو لکھا ہوا ہے ہم اس سے عاجز آ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کی تقدیر جو ہے جب ہم اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تقدیر تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا، اللہ تو تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، ہم جس کو چاہیں باقی رکھیں، جس کو چاہیں مٹا دیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ وعنده ام الکتاب ہے، اسی کے پاس پھر ام الکتاب ہے۔ اس پہ پھر صحابہ کرام بڑی انٹرسٹنگ ایک دعا کیا کرتے تھے، ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ دعا ہے ویسے۔ اور عمر بن خطاب سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو گناہ کریں گے تو ان کو مٹا دے، کیونکہ تیرے پاس ہی تو ام الکتاب ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس ام الکتاب ہے نا، مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا ہے، میری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں گناہ کروں گا، میں برا آدمی بنوں گا، تو یا اللہ اس کو تو تبدیل کر دے، اس کو مٹا دے اور لکھ دے کہ میں نیک آدمی ہوں، کیونکہ تیرے پاس ہی تو ام الکتاب ہے، تو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ پاسبلٹیز آر اینڈ لیس ناؤ، آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں تو لکھ دے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی اوپر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ انسان پوچھنے سے کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی کیوں نہیں وہ مانگتا جو اس کے دل میں ہے؟ مانگو نا، کیا چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتے؟ مانگو، یہی ہوگا نا کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو اللہ سے کہو نا اللہ تعالیٰ تیرے پاس ام الکتاب ہے، تبدیل کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اکثر انسان مشکل میں پڑا ہوتا ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ان کی بیٹیاں جو تھیں، 2 بیٹیاں جو تھیں، ان کو آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی ڈیزیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بڑے سفر وہ کر رہے تھے۔ اچھا، ایک جو بیٹی تھی ان کے اوپر اٹیک ایسا ہوا آٹو امیون کا کہ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آٹو امیون کا ایسا اٹیک ہوا کہ ان کی جو بیٹی ہیں ان بیچاری کا لنگ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا تھا تقریباً۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، نہیں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اب نہیں، یہ تقریباً 2-3 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جب وہ خیر ہمارے کولیگ تھے تو میرے پاس آئے، میرے دن میں ایسی بس وہ ان دنوں میں نے یہ آیت پڑھی تھی، میں نے انہیں کہا کہ یار آپ کے پاس ایک پاسبلٹی تو ہے نا، تو یہ تو تقدیر ہے جو تمہارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس تو ام الکتاب ہے، تو تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جو دعا کر سکتا ہے وہ میں یا آپ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا آپ دعا کرو، میں مجھ سے کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں، میں کیا دعا کروں گا، آپ دعا کرو، لیکن اس بات کو مد نظر آپ یقین کریں، انہوں نے دعا کی، یہ پروسیس ریورس ہو گیا۔ تقریباً مجھے 2 ہفتے کے بعد ملے، وہ بہت خوش تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ایک ایسی بات میں بتائی ہے کہ وہ ڈاکٹر حیران ہے کہ کیسے ریورس ہوا پروسیس، یہ تو بالکل اینڈ تک پہنچ گیا تھا۔ ان کو الٹرنیٹ میڈیسن کو مل گئی، جاپنیز کو میڈیسن مل گئی، سرچ کرتے رہے اور وہ ملی، وہ انہوں نے دی، تو وہ پورا پروسیس ریورس ہو گیا الحمدللہ۔ اب ان کی بیٹی ماشاءاللہ جو ہے اس نے MBBS بھی کر لی ہے، ڈاکٹر بن گئی۔ تو کتنی پاورفل دعا ہے یہ، کتنا پاسبلٹیز ہیں کوئی اب جو اب نہیں آپ کے سامنے آ سکتی۔ کچھ بھی مانگے نا، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ دے مجھے بادشاہت وہ جو تو نے کسی کو نہ دی ہو، دے نا مجھے، بس اللہ نے دے دی۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے نا، صرف ایک ہی چیز آڑے اللہ کی تقدیر، لیکن وہ اللہ کی تقدیر ہے نا، اللہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری تقدیر میں اگر لکھا ہو تو تبدیل کر دے۔ اس میں واقعی اس آیت میں یہ ایسی یونیک آیت ہے کہ اس کے بعد آپ کی پاسبلٹیز تم سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں تو آپ کو ہم یا فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، یعنی یہ عذاب یا تو آپ کے سامنے آ جائے گا یا پھر آپ کو ہم اٹھا لیں گے بعد میں آئے گا۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ضرور دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے نا اب ان کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، آخرکار ہم نے ان کو پکڑنا ہے۔ مشرکین مکہ کو آپ پریشان مت ہو، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کے بعد کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب علم ہے، اہل کتاب، وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ ابن کثیر نے اسی آیت کی پہ تشریح بیان کی، آپ ضرور پڑھ لیں، اس میں یہی وضاحت انہوں نے کی ہے، یہ دعائیں بھی بیان کی ہیں عمر بن خطاب کی اور دیگر صحابہ کی۔ اگین بہت ہی اہم آیت ہے یہ۔ اس پہ ہمارا کنکلوڈ ہوا، آگے سورہ ابراہیم ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی کویشچن ہو آج کے والے سے تو پوچھ لیجیے۔ جی کوئی کویشچن؟
یہاں پہ ایک سوال تھا، جیسے کہ قدیم عرب میں قرآن کریم نازل ہوا تو سر اس ٹائم سب سے ٹاپ کی لینگویج تھی جس کے اندر ادب بہت زیادہ لکھا گیا، تو اس ٹائم سر عربوں یا مسلمانوں کی طرف سے اس کے اوپر سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ اس کے معنی کے متعلق یا اس کی افادیت کے ہاں یہ متعلق؟ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ پھر امین حسن اصلاحی نے اچھی بحث کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نون چیز تھی، کچھ کوڈز ہوتے تھے، یعنی خطیب جب بات کرتے تھے نا تو کچھ خاص آڈینس کے لیے نا کچھ کوڈز ہوتے تھے، وہ بات میں شروع میں ایسی بات کرتے تھے، یعنی ایک ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ایک مطلب پہلے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے اس ٹیکٹک کو، لیکن وہ حروف جو تھے، وہ جو کوڈ ورڈز ہوتے تھے، وہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتے تھے، وہ میسج تھا جو کہ وہ دینا چاہتے تھے۔ یہاں پہ یہ اللہ کی کوڈ ورڈز ہیں، اب اللہ کن تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ سوچا تو بہت گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ خود امین حسن اصلاحی نے بھی اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ایک نارم ضرور تھا، اس لیے کس نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن اس کی میننگ بہرحال کوئی اس طریقے سے ڈسائفر نہیں کر پایا۔ کوئی ہے تو صحیح کچھ اس کے اندر، ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو الٹ اب تو کوئی چیز نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے کا ذکر ہے، تو وہاں پہ کیونکہ سانپ وہ جو اژدے کا ذکر ہے، تو وہاں توئیں کو اگر آپ دیکھیں نا، توئیں تو وہ سانپ کی شکل بنتی ہے۔ ایجپٹولوجی کیونکہ ایسی جو قدیم لینگویجز تھیں اس کے اندر جو تھی نا وہ پکٹوریل وہ لینگویجز تھیں، یعنی وہ جو الفابیٹس تھے وہ پکچرز سے مشابہ ہوتے تھے، تو توئیں ایسی لگتا ہے جیسے ایک سانپ جو ہے نا وہ نیچے اس نے وہ سرکل بنایا ہوا ہے، تو وہاں طوا کا جو حرف ہے یہ استعمال ہوتا ہے، توہا یعنی الفاظ ہیں، یا تو سین میم، یہ جتنی بھی صورتوں میں تو کا استعمال ہوا وہاں موسیٰ اور ان کا ذکر ہے، پھر ان کے واقعے کا ذکر ہے، تو کوئی ہے ضرور کوئی لاجک، لیکن ابھی تک کوئی ڈسیفر کر نہیں پایا۔ کوئی نالج بہت بڑا ہے اس کے اندر چھپا ہوا، وہ انسان غور کرے گا تو ہم غور کرتے رہیں گے۔ خیر ہم نے تو غور کرنا چھوڑ دیا، شاید اب غیر مسلم میں غور کرے تو بتائے ہمیں، ہمیں تو غور کرنا چھوڑ دیا بس۔ تو خیر کوئی چیز ضرور اس میں الرٹ اپ نہیں۔ جی اور کوئی کوشچن؟ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو دو قیدیوں ان کے جو ساتھی تھے، ایک نے ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا، ایک تو جس نے کہا تھا کہ میں نے گھر پہ روٹیاں رکھی ہیں پرندے کھائے، اور دوسرے نے شراب چھوڑتی ہوئی دیکھا۔ تو سر اس میں سوال ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی نے آزاد ہونا تھا اس کو جب کہا کہ بادشاہ مطلب بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا ہے، تو مطلب سر وہ جا کر جیسے آپ نے بتایا کہ شیطان نے بتایا بھول گیا، تو سر اس میں کسی حد تک یہ آنسر پایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی طرف کا آپشن ملی تھی، شاید اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں کچھ عرصہ دوبارہ گزارنا پڑا؟ نہیں ایسی بات کیونکہ اللہ نے اس کو یہاں پہ، میں اگر ایسی بات ہوتی، نبی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اسباب کو مہیا، اسباب کو استعمال کرنا بہرحال یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک سبب تھا، اس پہ رلائی نہیں آپ کر سکتے، لیکن آپ کو سبب استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے جو اس پوری صورت کا ایک سبق ہے نا، کہ ایون دو کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو آنے والے ایونٹس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو ایز از قبول نہیں کر رہے، اپنی طرف سے تدبیر ضرور کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک تدبیر بھی بتائی کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ہمارے علم کے عالم تھے، وہ ایک خاص علم جو ان کو ہم نے عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ایسی تدبیر ذہن میں آئی انہوں نے پوری کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسی بیماری ہو گیا کہ مرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 مہینے بعد بتا دیا ڈاکٹروں نے کہ ہم مر جائیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان 2 مہینوں میں بھی میں زور لگاؤں گا کہ یار میں بچوں، یہ نہیں کہ یار تقدیر کا فیصلہ تو یہی ہے کہ میں مر جاؤں، وہ مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ٹھیک ہے، مرتا مرتا رہے مطلب مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہی تو ایک سبق ہے اس صورت کے اندر، تو انہوں نے جو سبب تھا ان کے سامنے تو انہوں نے اویل کیا، وہ نہیں چلا تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو اسباب کو اویل ضرور کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا حال برا اسی لیے ہے کہ ہماری جو اسباب کے حوالے سے پلاننگ ہے وہ زیرو ہے،
ہم بس جو ہے نا جب گیپ ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ ایسے مالک نہیں ہوتا نا، یعنی اس دنیا کے اندر یہ عالم اسباب ہے، یہاں اسباب مہیا ہوں گے تو کام ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اپنے ذاتی معاملے میں تو ہم بڑے اس کا خیال رکھتے ہیں، پورے اسباب مہیا کرتے ہیں، لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، تو ایسے نہیں ہوتا، اسباب آپ کو مہیا کرنے ہیں۔ ایون کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جب دعا کی ہے، اچھا ایک اور بات ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک پروگرام ایسے کیا ہے کہ آپ خود سوچیں اس پہ کہ انسان جب تک کہ جتنے گیون اسباب ہیں ان کو ایگزاسٹ نہ کر لے اس کے دل سے دعا نکلتی ہی نہیں، وہ دعا نکلتی ہے اس وقت جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، بالکل جب انسان کہتا ہے یار یہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا، اب دعا نکلتی ہے دل سے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے پلاننگ کی تھی باقاعدہ، اس پلاننگ کا ذکر نہیں لوگ کرتے، دعا تو انہوں نے کی کہ مجھے ایسی بادشاہ تھے جو کسی کو نہ تو نے دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی، ان کی وہ 100 سے اوپر بیویاں تھیں، اب انہوں نے پلاننگ کی کہ میں سب کے ساتھ صحبت کروں گا، ان سے مجھے بیٹے ملیں گے، ظاہر بات جتنا زیادہ سے صحبت کروں گا اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ زیادہ بیٹے ملیں گے، بیٹے ملیں گے تو ان کو میں ٹرین کروں گا، ان کو واریئرز بناؤں گا، ان کو پھر میں کمانڈرز بناؤں گا، اور ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی فوج بنا کے اور بہت بڑے علاقے پہ میں اللہ کا حکم نافذ کروں گا۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، وہ ساری کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی جب ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، اور ایک بھی انکمپلیٹ وہ بچہ پیدا ہوا، وہ جو مطلب یہ ہے کہ لا کے ایک دائیا نے سامنے رکھ دیا، تو اس وقت وہ جب ٹوٹ گیا ان کا وہ سارا پلان، پھر دل سے دعا نکلی، اللہ پھر تو دے نا، تیرے پاس تو ہے، تو مل گئی۔ تو یہ ہوتا ہی اسی طرح ہے، پہلے اسباب آپ کو ایگزاسٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم ویسے ہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز اس سبق ہے بہت بڑا اس صورت کا، اس کو مطلب رکھنا چاہیے۔ یوسف کے اندر ایک آیت ہے، خود الذی کی تفسیر بعض محمد سیرین کے اس کے بھی لکھتے ہیں یہ دونوں کا خواب جو تھا سچا نہیں تھا، بس انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے شاید کیا تھا کہ کیا واقعی یہ تعبیر بتا سکتے ہیں یعنی یا کی تعبیر ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں انہوں نے کہا کہ جو بھی تم پوچھتے ہو اس کو معاملہ طے ہوتا ہے، تقدیر میں ایسے ہوتا ہے، اگر آپ مزاح بھی کرتے تھے تب بھی جو ہے معاملہ ایسے ہی۔ خیر اب تو اب مختلف تعویلات ہیں، لیکن بات لگتا تو ایسی ہے کہ وہ خواب ان کو واقعی آیا ہے، اور وہ بعد میں ہوا بھی ایسے کہ وہ تو بندہ گیا اور ایک جو ہے وہ بچ گیا۔ تو باقی تو اس میں پھر اب اس کی جو نوانسز ہیں اس کے اندر جائیں گے تو بہت سی پھر باریک چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، اس پہ تو ہم نہیں ٹائم تھا ہمارے پاس، اس پہ تو پتہ آپ کو سورہ یوسف پہ تو آپ مطلب پورا مہینہ بھی لگا سکتے ہیں، اس پہ تو بہت کچھ ہے، اس پہ گہرائی بہت ہے اس کے اندر، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سٹلٹیز ہیں۔ تو خیر یہ ایک بات ہے، لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے، ایک بات ٹھیک ہی تھی، انہوں نے پوچھا تھا اور اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ تعویل بتاتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ یعنی لوگ ان کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے نا، مطلب یہ بتائیں یہ بتائیں، تو اسی ان کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے وہ آئے تھے کہ جی ہمیں یہ کچھ مل جائے گا، تو اس پہ پھر وہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، آسن کا ایسا تو نہیں ہے نا، اس پہ تو غور کریں گے تو انسان بہت کچھ نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کنکلوڈ کریں، جزاکم اللہ خیر۔